بے قرار ہے، مضطرب ہے۔ یہ جو اللہ والوں کے آستانے پر لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب اپنے اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور وہاں آ کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ کسی کی روزی کا مسئلہ، کسی کی بیٹی کا مسئلہ، کسی کی اولاد کا مسئلہ، کسی کی پریشانی کا مسئلہ، کسی کی بیماری کا مسئلہ، یہ سارے مسائل میں مسلم امہ گھری ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر کہیں مسلمانوں کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کی جہالت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کی فرقہ واریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کئی مسلمانوں کے درمیان میاں بیوی میں جو تعلقات نبھ نہیں پاتے اور طلاقیں واقع ہوتی ہے، کئی اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ قوم جو قوموں کی امامت کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو قوموں کی سیادت اور سرداری کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو لوگوں کو اس زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو انداز زندگی بتانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو شعور بندگی دینے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو لوگوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو لوگوں کو علم کی خیرات بانٹنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو لوگوں کو اچھائی کا راستہ بتانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو لوگوں کو اللہ اکبر شعور انسانیت عطا کرنے کے لیے آئی تھی، آج وہی قوم مذاق بن کر کے رہ گئی۔ ہر انسان جو اتنے پورے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، یقیناً کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت سارے لوگ نوجوان ایسے ہیں جن کے روزی روٹی کے مسائل ہوں گے، کوئی اولاد والا ہے تو اس کی بیٹی کے رشتے کے مسائل ہوں گے، کوئی بیوی بچے والا ہے اس کے اپنے گھریلو مسائل ہوں گے۔ اس طریقے سے مختلف مسائل کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ نے دولت بھی دیا، اولاد بھی دیا، مال بھی دیا، اچھا مکان بھی دیا، تو بے شمار لوگ ہیں جو بے چینی کا شکار ہے، بے قراری کا شکار ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان مسائل سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہے؟ پوری دنیا ہمیں مارنے پر تلی ہوئی ہے، بستیاں جلائی جا رہی ہے، موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بستیوں کو ویران کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، مسلم جوانوں کو تباہ اور برباد طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سارے حالات کے اندر حالات تو بڑے کٹھن نظر آتے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یاد رکھیے گا، اپنے مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے، سارے مسائل کا حل ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ مسلمانوں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمارے سارے زوال کا سبب، ساری مصیبتوں کا ایک ہی سبب ہے، ہم نے اللہ کے گھر کو چھوڑا، ہم نے اللہ کے در کو چھوڑا، ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ کو چھوڑا، اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا۔ بعضوں کا تو رشتہ ہی اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، بعضوں کا رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ آج کی محفل میں ہمیں یہ طے کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے رشتے کو جوڑنا ہے، اللہ سے صلح کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کہیں گے ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، وہی بات کہوں گا جو مصطفیٰ جان رحمت نے کہی تھی، وہی بات کہوں گا جو صدیق اکبر نے کہی تھی، وہی بات کہوں گا جو مولائے کائنات نے کہی تھی، وہی بات کہوں گا جو امام حسین نے کہی تھی، وہی بات کہوں گا جو غوث اعظم نے کہی تھی، وہی بات کہوں گا جو غریب نواز نے کہی تھی۔ اپنی طرف سے مجھے بات کہنے کا حق کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ دو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے رشتے اللہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کی ٹھوکروں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ جن کے رشتے اللہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جن کے رشتے اللہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں،
وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. جن کے رشتے اللہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں وہ مٹی پکڑتے تو سونا ہو جاتی ہے. جن کے رشتے اللہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں اللہ اکبر ان کے پیروں کے نیچے خزانے ابلنے لگتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ صرف اللہ سے مضبوط رشتہ ہونے کی وجہ سے ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی بات مانتا ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا خواجہ فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں نہیں پڑھی. اللہ اکبر، کسان کی گائے کو کہا کھڑی ہو جا تو وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط تھا. سرکار غریب نواز ان کے والد نے پتھر کی مورت سے کہا کہ تو چلنے لگ، تو پتھر کی مورت انسان بن کر کے چلنے لگ گئی. آخر وجہ کیا تھی؟ رشتے اللہ سے مضبوط تھے. اب اللہ سے رشتے مضبوط کیسے ہوں گے؟ کیا صرف ناروں سے مضبوط ہوں گے یا صرف اللہ اکبر؟ بڑی معذرت کے ساتھ ناروں سے رشتے مضبوط نہیں ہو سکتے، سر پہ ٹوپیاں پہننے سے رشتے مضبوط نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان یہ کہنے سے رشتے مضبوط نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اس کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے. جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اس کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے. اللہ اکبر، آپ میرے گھر کے قریب سے گزرے اور میرے گھر کے اندر نہ آئے تو دیکھنے والا اندازہ لگائے گا کہ اس کا رشتہ عبید القادری سے نہیں ہے. گھر کے قریب سے گزرا لیکن اندر گیا نہیں. اگر رشتہ ہوتا تو گھر کے قریب سے گزرتا تو گھر میں ضرور جاتا. اب مجھے بتاؤ، میرے گھر کے پاس سے گزرو اور گھر کے اندر نہ آؤ تو لوگ کہتے تمہارا میرا رشتہ نہیں. اے مسلمانوں، تم مسجد کے سینے پہ گھنٹوں بیٹھتے ہو، مسجد کے اندر نہیں جاتے. کہیں اللہ سے رشتہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ کہیں اللہ سے دور تو نہیں ہو گئے؟ اور یاد رکھنا، اللہ جن کو پیار کرتا ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. آپ نے اللہ کو سمجھا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں مسلمانوں، بہت غور سے سننا، اگر آپ اللہ کا گھر ویران کر کے ولیوں کے مزارات پہ جاؤ گے تو آپ کی وہاں بھی نہیں سنی جائے گی. میں ایک ولی کے آستانے پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. یہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے میری گفتگو کا کوئی ذمہ دار نہیں، میں اپنی گفتگو کا خود ذمہ دار ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے اللہ کا گھر ویران کیا اور تم نے ولیوں کی چوکھٹ پہ جا کر کے وہاں بھیک مانگی تو تمہاری سزا وہاں بھی سنی نہ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا کے در سے ٹھکرا دیا جاتا ہے اس کو کسی کے در پہ پناہ نہیں ملتی. آج مسلمان در در کی ٹھوکر نہ کھاتا اگر وہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا. کتنی حیرت کی بات ہے نا، مسلمانوں کو دوستوں کے پاس بیٹھنے کا وقت مل جاتا ہے، مسلمانوں کو ہوٹلوں پہ بیٹھنے کا وقت مل جاتا ہے، مسلمانوں کو گیم کھیلنے کا وقت مل جاتا ہے. لیکن وہ اللہ جس اللہ نے انبیاء کی جھولی بھری، وہ اللہ جس نے صحابہ کی جھولی بھری، وہ اللہ جس نے اولیاء کی جھولی بھری، اس رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے لیے وقت نہیں. مسلمانوں کہاں ہو، کس غفلت کا شکار ہو؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ہم سنیوں کا ایمان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے در سے خیرات بٹتی ہے، لیکن نبی سے پوچھو تو صحیح حضور آپ خیرات دیتے کہاں سے ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تمہیں عطا کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار مدینہ. آپ غور کرو مسلمانوں، جو سب کو دینے والا رسول اللہ سے لیتا، وہ اللہ کی شان کیا ہوگی؟ وہ اللہ کی شان کیا ہوگی؟
اس اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی نے ہاتھ پھیلائے، اس اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ پھیلائے، اس اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم نے ہاتھ پھیلائے جہاں تمہارے ہاتھ نہیں پھیلتے۔ اور یاد رکھنا، جس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں نہ پھیلے پھر اس کے ہاتھ در در پہ پھیلتے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہمارے ہاتھوں میں بھیک کا کٹورا نہ ہوتا اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے والے بنتے۔ اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے، ہمارے اپنے مسائل کا حل نہ کسی سیاسی لیڈر کے آستانے پر ہے، نہ کسی مولوی کی چوکھٹ پر ہے، نہ کسی شیخ الحدیث کی چوکھٹ پر ہے، نہ کسی کالج میں ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں ہے۔ اپنے تمام مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا؟ میرا اللہ تو تمام مسائل حل کر سکتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو، نہیں مولانا ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے مانگے؟ میں نے کہا تم نے حدیث پڑھی ہی نہیں۔ جب تم مسجد میں جاتے ہو تو تمہیں حکم کیا ہے؟ مسجد میں بے وضو نہ جاؤ، پہلے وضو کرو، نماز سے پہلے وضو کرو اور وضو کر کے پھر مسجد میں جاؤ۔ کس نے کہا وضو کرنے والا گنہگار ہے؟ جب تم نماز کی نیت سے وضو کرتے ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ ختم، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ ختم، مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ ختم، پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ ختم، اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے تو اللہ اس کے پورے وجود کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ واللہ اکبر۔ کہاں ہو مسلمانوں، جب تم وضو کرتی ہو تو گناہوں سے، دیکھو کتنا پیارا سسٹم ہے کہ مسجد میں آنے سے پہلے وضو کر، مسجد میں آنے سے پہلے وضو کر، اور وضو کر تو گناہوں سے پاک ہو جا۔ تو جب تم مسجد میں جاتے ہو تو گناہوں سے پاک ہو کر جاتے ہو اور پھر اللہ کے مہمان بن کر کے جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ضیوف الرحمان مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اب سوچو ذرا، اللہ کے مہمان کا مطلب کیا؟ اگر کسی جاہل کے گھر مہمان بن کر جاؤ، کسی کنجوس کے گھر مہمان بن کر جاؤ، پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، لیکن کسی شریف کے گھر مہمان بن کے جاؤ گے تو وہ کرے گا کیا پتہ ہے؟ وہ کہے گا آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا پسند کریں گے؟ کافی پسند کریں گے، چائے پسند کریں گے، شربت پسند کریں گے۔ یعنی میزبان اپنی پسند کی بات نہیں کرتا، جب تم اس کے مہمان ہوتے ہو تو وہ تمہاری پسند کی بات کرتا ہے۔ ارے انسان جب مہمان کی اتنی عزت کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے مہمان کی کتنی عزت کرتا ہوگا۔ تم کہتے ہو کیا پسند کرے گا، جو پسند کرے وہ پیش کر دیں گے۔ قربان جائے تمہارے گھر مہمان آتا ہے تو تم کہتے ہو تو جو پسند کرے گا وہ دیں گے، اور جب اللہ کے گھر میں جاتے ہو تو اللہ فرماتا ہے تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ کیوں نہیں آتے اللہ کے گھر میں؟ اللہ کے گھر میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں وقت نہیں نکالتے اللہ کے گھر کے لیے؟ آپ اس نماز کو سمجھتے کیا ہے؟ یہ نماز کیا ہے؟ آج ہم بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گیم کھیلنے بیٹھے، فلم دیکھنے بیٹھے، سیریل دیکھنے بیٹھے، کچھ لوگ اور شراب پینے لگے، کچھ لوگ اور نیند کی گولی کھانے لگے، کچھ لوگ اور جو وہ ہنسی مذاق کی جو وہ ان لوگوں نے کلپیں دیکھنا شروع کر دی۔ یہی سب کرتے ہو، کوئی سکون نہیں ملے۔ وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین، وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار،
وہ رسول جن کو یاد کرنے سے بے قرار دلوں کو قرار آتا ہے، میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور جب بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جو نبی ہر بے چین دل کا چین ہے، جو نبی ہر بے قرار دل کا قرار ہے، جب وہ بے قرار ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ حضور بھی تو بے چین ہوئے کبھی، حضور بھی تو بے قرار ہوئے کبھی۔ جب میرے آقا کو بے قراری آئی تو حضور نے کیا کیا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب میں بے چین ہوتا ہوں تو کہتا ہوں ارہنا یا بلال، اے بلال میری بے چینی دور کر مجھے راحت پہنچاؤ۔ بلال کہتے ہیں آقا کیسے؟ تو سرکار فرماتے بلال اذان دے، ہم نماز پڑھیں گے، اپنے دل کو سکون عطا کریں گے، اپنے دل کو قرار عطا کریں گے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نماز کی پابندی شروع کر دو۔ آپ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اگر مسلمان ہو نماز پڑھنی پڑے گی، اور نماز نہیں پڑھتے تو دنیا آپ کو مسلمان کہے گی، اللہ کے نزدیک سچے مسلمان نہیں کہلاؤ، رسول اللہ کی اصطلاح میں سچے مسلمان نہیں کہلاؤ گے، پٹتے رہو گے، لٹتے رہو گے، گھروں کو آگ لگتی رہے گی، بے چینیاں ہوتی رہے گی۔ لیکن میں تو ایک مفکر کا قول یاد کرتا ہوں تو حیران، پوری دنیا میں مار کھا رہے ہو، کیوں؟ مسلمان ہو، مرنے کے بعد قبر میں بھی مار کھاؤ گے، کیوں؟ کیونکہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ انجام ہے۔ 10 منٹ لگتا ہے، صرف 10 منٹ۔ نماز کی اہمیت نہیں، پورے قرآن میں حج کا ذکر چند مرتبہ، زکوٰۃ کا ذکر چند مرتبہ، صدقے کا ذکر چند مرتبہ، کسی کا 1 بار، کسی کا 2 بار، کسی کا 4 بار، کسی کا 6 بار، یہی ہے۔ لیکن نماز کا ذکر اللہ نے پورے قرآن میں 700 مرتبہ اللہ نے ہمیں 700 مرتبہ حکم دیا پورے قرآن میں نماز کے اہتمام کا، نماز پڑھنے کا۔ نماز میں کوئی تو بات ہوگی، حج فرض کیا زمین پر، روزہ فرض کیا زمین پر، زکوٰۃ فرض کیا زمین پر، اسی طریقے سے جتنے احکامات آئے زمین پر، بیوی سے پیار کرنے کا حکم زمین پر، رشتہ ازدواج کے قوانین زمین پر، احکام طلاق زمین پر، صدقے کے احکامات زمین پر، طواف کے احکامات زمین پر، سارے احکامات زمین پر۔ لیکن جب نماز دینے کی بات آئی تو زمین پہ جبریل کو نہیں بھیجا نماز کا حکم دے کر، بلکہ فرمایا جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کے جا اور محبوب کو معراج کا دولہا بنا کر اوپر لے کر کیا۔ سارے احکام زمین پر آتے ہیں، لیکن جب نماز دینا ہوتی ہے تو محبوب کو آسمانوں پر، اس کے اوپر عرش پر، اس کے اوپر لامکاں پہ بلایا جاتا ہے اور پھر اپنا دیدار کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بطور تحفہ 5 وقت کی نماز عطا کی جاتی ہے، سب زمین کے اوپر، اور نماز کا حکم لامکاں پر، اور بطور تحفہ دیا، بطور تحفہ محبوب، یہ آپ کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ کتنے حیران ہو، حیرانگی کا عالم ہے۔ کارپوریٹر تحفہ دے، پوری دنیا میں ناشتے پھرتے ہو کہ کارپوریٹر صاحب نے تحفہ دیا، وکیل صاحب نے تحفہ دیا، ڈاکٹر صاحب نے تحفہ دیا۔ کتنا نادان ہے نا مسلمان تو سب کے تحفے کی قدر کرتا ہے، سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے، ریکارڈ میں رکھتا ہے، اس نے تحفہ دیا، اس نے تحفہ دیا۔ اللہ کے تحفے کی تم نے کیا قدر کی؟ اللہ کے تحفے کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں یہ نماز ہر قوم پہ فرض تھی، یہ نماز ہر نبی کی امت پہ فرض تھی، اور ہر نبی جب دنیا سے جاتے تو ان کی آخری وصیت ہوتی نماز، اس لیے کہ جو نماز میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ نماز افضل العبادات ہے، بلکہ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کی 18,000 مخلوقات ہے۔ کتنی مخلوقات ہے؟ 18,000 مخلوقات۔ کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدہ میں ہے، یہ الگ الگ مخلوق الگ الگ ارکان ادا کر رہی ہے، لیکن 18,000 تمام
तमाम मखलूकात की इबादत को अल्लाह ने समेट दिया है मोमिन की 2 रकअत नमाज में। तो जो 2 रकअत नमाज पढ़ता है अल्लाह उसको 18,000 मखलूक की इबादत के बराबर सवाब अता फरमाता है। आप नमाज को मेरे अजीज क्या समझ रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज मुसलमान की जबान से जब सुनते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता, मैं कहता हूं मेरे अजीज ऐसा मत बोल, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया अला ला दीना लिमन ला सलात लह, उसका दीन है ही नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसका दीन नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और नमाज छोड़ने वालों अगर नमाज छोड़ोगे, साहिब नुज़्रतुल मजालिस लिखते हैं कि आसमानी कुतुब में ये बात लिखी हुई थी कि जो नमाज छोड़ दे अल्लाह उस पे लानत करता है, उसके पड़ोसी पे भी लानत करता है, बेनमाजी पे भी लानत, उसके पड़ोसी पे भी लानत। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है उसका पड़ोसी अगर उससे राजी है तो उसके पड़ोसी पे भी लानत। और फरमाया अगर मुझे अपने अदल और इंसाफ का ख्याल नहीं होता तो मैं बेनमाजी की क़यामत तक की नस्ल पे लानत करता। अल्लाहु अकबर। आज हम कहते जमाना दुश्मन हुआ, क्यों हुआ? इसलिए कि रिवायतों में आता है कि जब बेनमाजी कीड़े मकोड़ों के करीब से गुजरता है तो कीड़े मकोड़े उसको खुन्नस की नजर से, उसको बुग़्ज़ और अदावत की नजर से देखकर कहते हैं ये बेनमाजी जा रहा है, ए अल्लाह तू मुझे इतनी ताकत दे दे कि इस बेनमाजी का गला घोट कर मैं इसको मार डालूं। आप मुझे बताएं ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तुम्हारे मारने की और तुम्हारी मौत की तमन्ना करते हैं क्योंकि तुम नमाज नहीं पढ़ते। अब कहते हैं हम क्यों मर रहे हैं, हम क्यों कट रहे हैं, हम क्यों जलील हो रहे हैं? हमने कहा नमाज छोड़ी इसलिए कि नमाज आपको नहीं पता क्या चीज है, इसीलिए तो अल्लाह अकबर। देखिए हज साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है, इसी तरीके से रोजा अगर वो मुसाफिर नहीं है तो उस पे फर्ज है, और मुसाफिर है तो सफर में रोजे की छूट है, चाहे तो रखे चाहे तो छोड़ दे। बाद में जब सफर खत्म होगा तो फिर उसको जो है उसकी कज़ा कर लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से अल्लाह अकबर अगर बीमार है तो भी रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन कुर्बान जाए नमाज ऐसी चीज है कि सिर्फ इस्तिताअत वाले पर नहीं बल्कि बीमार है तो उस पर भी नमाज फर्ज है, मुसाफिर है तो उस पर भी नमाज फर्ज है, बालिग हो गया ईमान वाला है उस पर नमाज फर्ज है। हत्ता कि अगर खड़े होके नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े, इशारे से पढ़े, लेकिन उसको नमाज पढ़नी होगी, नमाज माफ नहीं है। और अगर नमाज छोड़ी, आइए अब जरा दिल के कानों से सुने, बहुत लंबी करने की बजाय ध्यान से सुनना, नमाज छोड़ने से नुकसान क्या है और नमाज का फायदा क्या है। अल्लाह करे मेरा अल्लाह आप सबके दिल में ये बात उतार दे, जिस दिन मुसलमान नमाज का पाबंद हो जाएगा, जिस दिन मुसलमान सच्चा नमाजी हो जाएगा, उसकी बिगड़ी बनेगी, उसके मसाइल बनेंगे, उसके मसाइल जो है हल हो जाएंगे। याद रखना अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना सीखो मुसलमानों। जिस दिन तुम अल्लाह की चौखट पे आओगे, अल्लाह की चौखट को समझा क्या है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वाकया है, एक बादशाह जो है वो शिकार पे निकला और वो रास्ता भटक गया, बहुत बारिश शुरू हुई तो एक झोपड़ी बादशाह को नजर आई, तो बादशाह उस झोपड़ी में चला गया। उसमें एक बूढ़ा रहता था, उस बूढ़े की झोपड़ी में पनाह ली। बूढ़े को नहीं पता था कि ये बादशाह है। बूढ़े ने बड़ी खिदमत की, बड़ी खातिर मदारत की, बड़ी अच्छी मेजबानी की, खिलाया पिलाया, अच्छे से रखा। जब सुबह हुई बादशाह निकलने लगा तो उसने अपनी अंगूठी उस बूढ़े को दिया, फरमाया कि जब तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो ये अंगूठी लेकर बादशाह के महल में आना, तुम्हारी मुश्किल हो सकता है कि हल हो जाए। अल्लाह अकबर। वो बूढ़ा बहुत दिनों तक अंगूठी अपने पास रखे रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उसको बहुत बड़ी मुश्किल आ गई तो बूढ़े को याद आया कि कोई मुसाफिर अजनबी आया था और उसने मुझे अंगूठी दी थी और उसने कहा था कि जब भी कोई मुसीबत आए
آئے گی, جب بھی کوئی مشکل آئے گی تو ایک کام کرنا, یہ انگوٹھی لے کر بادشاہ کے محل میں آنا, ہو سکتا ہے تمہاری مشکل حل ہو جائے. پھر کیا ہوا, وہ انگوٹھی لے کر بادشاہ کے محل کے دروازے پر آیا. جیسے ہی انگوٹھی دکھائی, جو ہے وہ سپاہیوں نے اس کو اندر داخل کر دیا, یہاں تک کہ پہرے کے سپاہیوں نے آگے لے گئے, وہاں کے سپاہی کمرے تک لے گئے, کمرے کے سپاہی اندر لے گئے. تو کیا دیکھا کہ وقت کا تاجدار بادشاہ اپنا تاج زمین پہ رکھ کر ننگے سر ہاتھ پھیلا کر کسی کی بارگاہ میں بھیک مانگ رہا ہے. جب کان لگائے تو کہتا ہے, اے اللہ میری فریاد کو سن لے. اس وقت بوڑھے نے سوچا, میں اپنی فریاد لے کر اس کے پاس آیا ہوں, میں اپنی فریاد لے کر اس کے پاس آیا ہوں, اور یہ اپنی فریاد بھی کسی کو سنا رہا ہے, تو کیوں نہ اس کو فریاد سنانے کی بجائے میں اس کو فریاد سناؤں جو بادشاہوں کی فریاد کو سنتا ہے. اور پھر سوچو تو صحیح, اپنے اللہ کو پکارنے کے لیے کوئی ضروری نہیں جیسے اور لوگوں کا معاملہ ہے. اگر عیسائیوں کو اللہ کو پکارنا ہے تو گرجا میں جا کے پکارے, پوپ کے پیر پکڑے, اس کو منائے, اس کی منت سماجت کرے, ان کے عقیدے میں تب ان کا اللہ سنتا, تب ان کا خدا ان کی سنے گا. اسی طرح کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے مذہبی پنڈتوں کے پاس جا کر کے ان کو کچھ کہو تب وہ سنے گا, لیکن اپنا معاملہ ایسا نہیں. ہمارے اللہ کو دریاؤں میں دل سے پکارو تو دریاؤں میں بھی سنتا ہے, تنہائی میں پکارو تو تنہائی میں بھی سنتا ہے, جنگلوں میں پکارو تو جنگلوں میں بھی سنتا ہے. اس لیے کہ کسی کا خدا عبادت خانوں میں رکھا ہوا ہے, کسی کا خدا جنگلوں میں ہے, کسی کا خدا دریاؤں میں ہے, کسی کا خدا کہیں, کسی کا خدا کہیں. مسلمانوں تمہارا خدا کہاں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تمہارا اللہ تمہاری شیرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے. ابھی اس کو پکار کر تو دیکھو, اس کو صدا لگا کر تو دیکھو. واللہ تم دل سے پکارو وہ تمہاری فریاد کو سنے گا, لیکن پکار تو صحیح. تم نے سب کو پکارا, رب کو نہیں پکارا. تم نے سب کو پکارا, رب محمد کو نہیں پکارا. اس کو پکار کر دیکھو. اللہ اکبر. میرا اللہ وہ ہے جس نے آگ ڈھونڈنے والے کو نبوت عطا کی. میرا اللہ وہ ہے جس نے کنواری مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا. اور کیسے پیدا کیا؟ صرف 9 گھنٹے کے اندر. سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے 40 دن, کچھ لوگوں نے 1 گھنٹہ, کچھ لوگوں نے 9 گھنٹے, الگ الگ. لیکن عیسیٰ ماں کے پیٹ میں نہیں رہے اور بچوں کی طرح 9 مہینے تک. ادھر جبریل نے دم کی, ادھر فوراً مریم کے پیٹ میں عیسیٰ آئے, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ولادت. سبحان اللہ. ہے کسی کا رب ایسا؟ بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں, کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا یہ سنی لوگ اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے, صرف نبی 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 کا ذکر کرتے ہیں. ابھی شبیر برکاتی حضور کا ذکر کر رہے تھے, مولانا امام صاحب حضور کا ذکر کر رہے تھے, باپو حضور کا ذکر کر رہے تھے, اور بھی میری جگہ کوئی آگا تو حضور کا ذکر کر. دیکھو تم تو صرف محمد رسول اللہ کی بات لگاتے ہو, اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے. میں نے کہا پاگل ہیں ہم لوگ, پاگل ہیں. تمہاری طرح توحید بیان کریں. توحید بیان کرنے کا سلیقہ ہم نے 1857 کے بعد سے مولویوں سے تھوڑی سیکھا ہے. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. توحید کا بیان اللہ کو دیکھنے والے سے سیکھا ہے. سبحان اللہ. آپ کہیں گے کیسی توحید؟ میں نے کہا جو توحید ولی والے بیان کر سکتے ہیں وہ توحید ولیوں کے مخالف بیان نہیں کر سکتے. جو توحید 1450 سال والے بیان کر سکتے ہیں وہ توحید 1857 والے بیان نہیں کر سکتے. اوروں کی توحید کیا ہے ذرا اس پہ نظر ڈال لے. پھر میں سنیوں کی توحید بیان کرتا ہوں, پھر تمہیں پتا چلے گا. دھیان دینا, آج میں آپ کے سامنے توحید کا بیان کرنے آیا ہوں, لیکن سنو. لوگ کہتے ہیں اللہ صاحب وہ ہیں جو لوگوں کو روزی دیتے ہیں, اللہ صاحب وہ ہیں جو ہماری جماعت کا کام پوری دنیا میں چلاتے ہیں, اللہ صاحب وہ ہیں جو ہم سب کی بگڑی بناتے ہیں. کوئی پلٹ کے پوچھے کون ہے اللہ صاحب ذرا بتا, منہ کریلے کی طرح اتر جائے گا.
ٹھیک بتا سکتا ہے کوئی اللہ کا پتہ؟ نہیں، یہ تمہاری توحید۔ کون؟ اللہ نے قرآن نازل کیا، کہاں ہے اللہ؟ چپ۔ اللہ نے انبیاء بھیجے، کہاں ہے اللہ؟ چپ۔ اب سن میری توحید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سروار والوں، فخر ملت والدین کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے توحید سنو۔ سبحان اللہ۔ اور میں کیا کوئی ولی نہیں، میں کیا کوئی خطیب نہیں، میں کیا کوئی ادیب نہیں، میں کوئی عالم مفتی شیخ الحدیث نہیں، ایک طالب علم یا تو شہزادہ چشت کی چوکھٹ کا ادنا سا فقیر۔ سبحان اللہ۔ بولو توحید۔ سن سکتے ہو تو زندہ دلی سے سننا۔ توحید مطلب اللہ کے ایک ہونے کا بیان، توحید اس کی طاقت کا بیان، توحید اس کی قوت کا بیان، توحید اس کے یکتا ہونے کا بیان، توحید اس کے ذات و صفات میں یکتائی کا بیان۔ لیکن اب آؤ توحید سنو۔ محمد وہ جس کے بدن کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، محمد وہ، توجہ کرنا، محمد وہ، دل سے سنو، دل سے سنو۔ اگر سردی کا اثر تمہارے دلوں پر نہیں ہے، صرف جسموں پہ، تو توجہ سے سنو۔ محمد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا سایہ زمین پہ نہ پڑے، محمد وہ جس کے دروازے سے کوئی سائل واپس نہ جائے، محمد وہ جو بغیر بچہ دینے والی بکری کے تھن پہ ہاتھ لگائے تو اس کے تھن میں دودھ آ جائے، محمد وہ جو جابر کے بچوں کو اشارے سے زندہ کر دے، محمد وہ جو کنکریوں کا کلمہ پڑھا دے، محمد وہ جو مردوں میں جان پیدا کر دے، محمد وہ جو گمراہوں کو ہدایت کا تارا بنا دے، محمد وہ جو درختوں کو اپنے پاس بلائے تو درخت جھومتے ہوئے ان کی بارگاہ میں چلے آئے، محمد وہ جو چاند کے ٹکڑے کر دے، محمد وہ جو سورج کو پلٹا دے، محمد وہ جو مسجد اقصی میں انبیاء کا امام بن کر کے کھڑا ہو اور سارے انبیاء اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، محمد وہ جس کو کعبہ دیکھ کر چھومے، محمد وہ جس کو حجر اسود چومے، محمد وہ جس کی ولادت پر کعبہ جھومتا نظر آئے، محمد وہ جس کے قدموں میں جبریل اپنا سر رکھے، محمد وہ جس کو معراج کا دولہا بنایا جائے، محمد وہ جس کی رضا خدا چاہے، محمد وہ جس پہ قرآن نازل ہو، محمد وہ جو رکامہ کو جو ہے ایک وار کے اندر چت کر دے، محمد وہ اللہ اکبر جو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے۔ جب ایسی ہستی کو کوئی دیکھے، محمد وہ جو 3 مہینے تک کھانا نہ کھائے لیکن 60 سال کی عمر میں بھی دشمن کا مقابلہ کرے، محمد وہ اللہ اکبر جو چادر اوڑے تو قرآن کی آیت آئے، محمد وہ جو چلے تو لاکسوں میں حاضر بلد آئے، محمد وہ زلفیں جھکے چہرے پر تو وہ لیل آئے، محمد وہ زلفیں سمر جائے تو قرآن بددعا کہنے لگے، محمد وہ جو صلح کرے تو صلح ہو جائے گیا، محمد وہ جس کا سفر سفر ہے میرا، محمد وہ جو سو جائے تو معراج منامی، جو جاگے تو خدا سے ہم کلامی، محمد وہ جو دشمن کے لیے چادر بچھا دے، محمد وہ جو دشمنوں کو گلے سے لگا دے، محمد وہ جو کلمہ پڑھا کے ایمان کا نور عطا کرے، محمد وہ جو اللہ اکبر کانٹے بچھانے والوں کو جو وہ اپنا بنا لے، محمد وہ جس کا اخلاق پہ مثال، جس کی صورت پہ مثال، جس کی سیرت پہ مثال، ایسے موقع پہ دنیا آ کر کے دنگ رہتی ہے اور کہتی ہے کہ ابراہیم نے تو نمرود سے کہا تھا کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، اے نمرود اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر بتا دے۔ جب یہ چیلنج کیا تھا ابو الانبیاء جناب خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تو کافر ہیبت زدہ رہ گیا۔ قرآن کہتا ہے فَبُعِدَ الَّذِي كَفَرَ کہ کافر ہیبت زدہ رہ گیا۔ مطلب ابراہیم کی دلیل کیا کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ مطلب یہ کہ جب میرے نبی نے مغرب سے سورج نکال کر بتایا تو لوگوں کو یاد آیا کہ کسی نے کہا تھا کہ جو خدا ہے وہ مشرق سے نکالتا ہے۔ اب اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو مغرب
کہ جسے بت دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں، بت کھانے میں بت جس کی ہیبت سے پڑے رہتے ہیں، آگ مجوسیوں کے آتش کدے میں اسی کے عشق میں جلتی ہے، بھورے اسی کی ناک گنگناتے ہیں، تتلیوں کا باغبن اسی کی وجہ سے ہے، شفق کا جمال اس کے چہروں کی سرخیوں کی وجہ سے ہے، افق کی سرخی اس کے رخسار کی خیرات ہے، گلوں کا تبسم اس کے تبسم کی خیرات ہے، راتوں کی سیاہی اس کی زلفوں کی خیرات ہے، چاند کی چاندنی اس کی سواری کا گرد و غبار ہے، سورج کی چمک اس کی سواری کی خیرات ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو وہ کام کرتا ہے، یہ تو وہ کام کرتا ہے جو کام خدا والے ہیں۔ تو لوگ یہ کہہ کر حیرت زدہ تھے جب بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ۔ تو اس وقت آسمان کے مغرب کے افق سے سورج نکالنے والا وضو کرتا ہے اور زمین پر اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے، تو دنیا پکار اٹھتی ہے یہ اتنا مہان، اتنا بڑا، اتنا عظیم جبریل جس کے سر پیر میں سر رکھے، یہ کہاں سر رکھ رہا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ تب لوگوں کو سمجھ آئی جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے وہ خدا کتنا بڑا ہو۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ تکبیر، نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ وہ ہے جو رب محمد ہے۔ اگر کوئی پوچھے تمہارا اللہ کون ہے، ہم کہتے رب محمد ہے۔ ان کو دیکھ اور پتا کر جب بننے والا اتنا بڑا ہے تو بنانے والا کتنا بڑا ہے۔ سبحان اللہ، جب عبدہ اتنا بڑا ہے تو معبود کتنا بڑا ہے۔ اسی لیے تو حضرت مجدد الفسانی کہتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی عبادت کو ٹائم نہیں۔ تو میں جلدی جلدی بات کہنے چلا تھا کہ آؤ اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ یہ سوچو مت کہ ہم گنہگار ہیں، وضو کرے تو آپ کے گناہ گئے، وضو کرو، مسجد میں آؤ۔ آپ کہتے مولانا ہم ناپاک ہیں، اگر آپ ناپاک رہتے ہیں تو سنو، فرمایا گیا جو طہارت سے نہیں رہتا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جب وہ مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ سنیو میری قوم کے جوانوں، جو قوم پاک نہ رہے اسے مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے سچے طور پر؟ اس لیے میری بات یاد رکھنا، پاک رہو، نمازی بنو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اب جلدی جلدی ہم اینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا نے کہا تھا 2 گھنٹہ بیان کرنا، 2 گھنٹہ نہیں کروں گا، لیکن آپ کو کچھ کہہ جاؤں گا، کچھ بات میری دھیان سے سننا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، میری بہنوں کو سیریل دیکھنے کا ٹائم ہے، فلمیں دیکھنے کا ٹائم ہے، لیکن نماز کا ٹائم نہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، جب تک آج عورتیں کہتی مولانا میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میری بہن جب تو اللہ سے محبت نہیں کرتی تو تیرا شوہر تجھ سے محبت کیسے کرے گا؟ میری بہن تو اللہ سے محبت کر، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ۔ اس لیے کہ یاد رکھنا میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے، اب آئیے ذرا جلدی جلدی سنیں، جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کے لیے کیسے عذاب نازل کرتا ہے؟ نمبر 1، جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ اب یاد رکھنا، علماء سے معافی طلب کرتے، عاملوں سے معافی طلب کرتے ہوئے بات سچی کہنا چاہتا ہوں، دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں، کبھی بھی مخالف نہیں، کیونکہ جو لوگ تعویذ دیتے وہ میرے استاد لوگ ہیں، اور کبھی مجھے لکھنا نہیں آتا تعویذ، لیکن جو کبھی کبھی کوئی آ جاتا ہے تو ٹوٹے پھوٹے
انداز میں کچھ بھی میں لکھ کر بہرحال دے دیتا ہوں، تعویذ کا قائل تو میں بھی ہوں، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ روزی سے برکت کیوں اٹھاتا ہے؟ جب تم نماز چھوڑتے ہو اللہ تمہاری روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور برکت اٹھائے اللہ اور آپ جائے ملا کی چوکھٹ پر کہ ملا جی آپ ہماری روزی میں برکت لا دیجئے، تو آپ مجھے بتائیں جو اللہ چھین لے اسے کوئی عطا کر سکتا ہے؟ معاف کرنا میرے جملے تلخ ہیں، لیکن یاد رکھنا آپ کہیں جاؤ آپ کے مسئلے کا حل نہیں، اللہ نے چھینا ہے روزی سے برکت اللہ ہی عطا کرے گا، یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ توبہ میں گڑ گڑانے میں سجدوں میں آپ کو برکت ملے گی۔ آج دیکھ لو لوگ لاکھوں کے مالک ہیں، لوگ لاکھوں کی پراپرٹی کما چکے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، ان کی روزی میں برکت نہیں کیونکہ نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھنا بازو کی قوت سے آپ روزی کما سکتے ہو، بازو کی قوت سے آپ برکت نہیں کما سکتے، برکت صرف اللہ دیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے۔ آج کل نوجوان لڑکے خوبصورت بننا چاہتے ہیں، چہرہ چمکے، اسکن اچھی ہو، آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کاسمیٹک آئٹم جتنے بک رہے ہیں، بازار کے اندر گیہوں چاول کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے جتنی کاسمیٹک آئٹم کی ڈیمانڈ ہے، کریم ہے، صابن ہے، ایک سے فیس واش ہے، میں کہتا ہوں آپ سب استعمال کرو، لیکن اگر آپ نماز چھوڑ دو گے ایمان کا نور آپ کے چہرے پہ نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں پہلے کے مسلمان کیسے تھے؟ دور سے دیکھو تو چہرے کی چمک بتاتی تھی مسلمان ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ نمازی تھے، لیکن آج ہمارے چہرے دھوئے اڑ رہے ہیں، چہروں پر چہرے پسمردہ ہیں، چہرے افسردہ ہیں، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں ہی موجود ہے، کوئی بیوٹی پارلر جا رہا ہے، کوئی کریم لگا رہا ہے۔ یاد رکھو آپ دنیا کے اسباب استعمال کرو، میں اس پہ روک نہیں لگاتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں وضو میں جو چمک ہے وہ چمک کسی کریم میں نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن، صحابہ نے پوچھا آقا قیامت کے دن تو بے شمار لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑے کھڑے ہوں تو کیا ان کا مالک ان کو نہیں پہچانے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے اس کی حضور وہ کیسے؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں اس چمک کو دیکھ کر ان کو پہچان لوں گا۔ گویا کہ حضور کیسے پہچانیں گے؟ چہروں کی چمک کی وجہ سے۔ اور وہ چہرے کیوں چمکیں گے؟ آپ وضو کرتے ہوں گے اس لیے چمکیں گے۔ آپ مجھے بتانا مسلمانوں، آپ تو جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ پڑھنے آتے نہیں، پھر آپ وضو کب کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھو اپنے دین میں دنیا کا بھی بھلا ہے اور آخرت کا بھی بھلا ہے، اس لیے نمازی بنو۔ میرے آقا فرماتے چہرے کی چمک چلی جاتی ہے، ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اور تیسری چیز آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نمبر 1 روزی سے برکت اٹھا، نمبر 2 چہرے کی چمک چھین لے، نمبر 3 اس کی زندگی سے برکت اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ زندگی اس کی شارٹ ہو جاتی ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ نماز کی برکت سے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، اور نماز نہیں پڑھو گے تو زندگی تنگ ہوتی۔ آج کون زندہ رہنا نہیں چاہتا؟ آپ دیکھو غور کرو، آج پوری دنیا میں 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک؟ پوری دنیا میں کتنے پرسنٹ؟ 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے، لیکن آج سے 50 سال پہلے پوری دنیا میں 80% لوگ نماز پڑھتے تھے، صحیح؟ اسی لیے عمر کتنی ہوتی تھی؟ کوئی 90 سال، کوئی 100 سال، کوئی 110 سال، کوئی 115 سال، اور اتنی عمر ہونے کے باوجود لوگ ٹناٹن رہتے تھے۔ کیوں؟ اس وقت جم بھی نہیں تھے، پھر کیوں؟ آج 40 سال کی عمر میں گھٹنے دکھ رہے ہیں، کمر میں درد ہے، ایک سے بیماریاں لگی ہیں جن کے نام بھی میں نہیں لے پاؤں گا۔ وجہ ہم نماز کو ورزش سمجھ کر نہیں پڑھتے، لیکن جتنی ورزش کے معاملات نماز میں ہے اتنے کسی جم میں بھی نہیں۔ آپ دنیا کے کسی جم میں چلے جاؤ، کمر کی ورزش ہوگی، پیر کی ہوگی، ہاتھ کی ہوگی، گردن کی ہوگی، لیکن دانتوں کی ورزش ہے وہاں؟ اگر ہو تو لا کے بتاؤ۔ لیکن میرے مذہب اسلام میں 29 حروف ہے عربی کے قرآن کے، اور ہر حروف کے مخارج الگ الگ ہے۔ سا ادا کرنا ہے تو زبان کی نوک ثنایا اولیاء پہ لگاؤ، یعنی اوپر کے دانت کے کنارے پہ لگاؤ۔ سواد ادا کرنا ہے تو زبان کا جو کنارے کا حصہ ہے وہ داڑھوں پر لگاؤ۔ اسی طریقے سے جو ہے ہا ادا کرنا ہے تو حلق سے آواز نکالو، ہا ادا کرنا ہے تو سینے کے اندر سے آواز نکالو۔ اس طریقے سے ہے کہ نہیں ہے؟ فا ادا کرنا
ہے, ہوٹ گول ہوں گے آپ کے, اسی طریقے سے مختلف جو ہے وہ مخارج ہے اس کے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہے کوئی ایسا جم, ہے کوئی ایسا ورزش خانہ جو تمہارے دانت کی بھی ورزش کرا دے؟ یہ صرف نماز ہے. جب تم نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہو تو تمہارے ایک ایک دانت کی بھی ورزش ہوتی ہے, تمہارے ہوٹ کی بھی ورزش ہوتی ہے, اس طرح سے تم صحت مند ہوتے ہو. پھر آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, اگر آپ کانٹا میں بیٹھتے ہو پیر سمیٹ کر, اس کے اتنے فوائد سائنس بتاتی ہے, لیکن ہم نماز کو ورزش سمجھ کر نہیں پڑھتے, ہم نماز کو اللہ کی عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں. عبادت بھی ہو رہی ہے, جسم کی حفاظت بھی ہو رہی ہے, اور ایسی حفاظت ہو رہی ہے کہ زمین پہ رہے تب بھی حفاظت ہے, قبر کے اندر جائے تو بھی نمازی کا بدن قبر میں محفوظ رہتا ہے, اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. لیکن جو نماز چھوڑ دیتا ہے, اب سنیے اس پر کیا ہوتا ہے. آپ نے 3 مصیبتیں سن لی دنیا کی. کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور اٹھا لیتا ہے, اسی طریقے سے اللہ اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے. اب سننا, یہ جو امام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے چہرے دیکھ لو اور اپنے چہرے دیکھ لو, اپنی انسلٹ مت سمجھنا, لیکن آپ دیکھنا اگر ان کی چمڑی کالی بھی ہے, ہو سکتا ہے بیچاروں نے جمعہ کے دن کوئی صابن سے منہ دھویا ہو, اس کے بعد موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو, اور آپ نے فیس واش رگڑ رگڑ کر دن میں 3 مرتبہ دھویا, لیکن نمازی کے چہرے کی رونق الگ ہے اور بے نمازی کے چہرے کی ویرانی الگ ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں. اللہ اکبر. آج سے 100 سال پہلے کوئی صابن کا اس طرح تصور تھا, لیکن اللہ اکبر, اگر آپ نے خواب میں کبھی غریب نواز کو دیکھا ہو, یا خواب میں کبھی بابا فخر کو دیکھا ہو, یا خواب میں کبھی غوث اعظم کو دیکھا ہو, واللہ جنہوں نے دیکھا وہ گواہی دیں گے کہ چہرے ایسے چمکتے جیسے سورج خیرات مانگ رہا ہو. بلکہ مولانا سعید اعجاز کامتوی رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک کے چہرے کی رنگت یوں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ انہوں نے خواب میں غوث پاک کو دیکھا تو کہا تھا, مورے سپنا ما درشن دکھائے گئے رے, مورے غوث الورا, مورے غوث الورا, مورا سوتے میں بھاگ جگائے گئے رے, مورے غوث الورا, مورے غوث الورا. اور مکتا کہتے ہیں, مکتا کہتے ہیں, اگر آپ ساتھ دے تو میں پڑھتا ہوں اس کو. ہاں, مکتا کہتے ہیں, چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے, ایسے اچھے ہیں وہ, ایسے اچھے ہیں وہ, اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے, ایسے اچھے ہیں وہ, ایسے اچھے ہیں وہ, کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے رے, دکھائے گئے رے, مورے غوث الورا, مورے سپنا ما درشن دکھائے گئے رے, دکھائے گئے رے, مورے غوث الورا, مورا سوتے میں بھاگ جگائے گئے رے, جگائے گئے رے, مورے غوث الورا. وہ کس چیز کی چمک تھی جس نے عشاء کے وضو سے روزانہ عشاء میں وضو کرتے تھے تو اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. 40 سال تک یہ معمول رہا کہ عشاء میں وضو کیا ہے, فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی ہے, پوری رات عبادت میں لگے رہتے تھے. آپ مجھے بتاؤ, ہم غوث پاک کے غلام کہلاتے ہیں, کم سے کم عشاء کے وضو سے عشاء تو پڑھو, فجر کی وضو سے فجر تو پڑھو, اور اگر نماز چھوڑو گے کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گے, اپنا بگاڑو گے اپنا. اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو بے نمازی کو بھوک کی موت آتی ہے, وہ بھوک کی عالم میں مرتا ہے, اس میں اتنی بھوک مسلط کی جاتی ہے کہ وہ بھوکا مرتا ہے, بھوکا. جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو وہ پیاسا مرتا ہے, پیاسا. اگر اس کے منہ میں 7 سمندروں کا پانی بھی انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. بہویں کھڑی ہے سرانے, بیٹے کھڑے ہیں سرانے,
बहनें खड़ी है सराहने, डॉक्टर खड़े हैं सराहने। 7 समुंदर की प्यास भी प्यास बुझा नहीं सकती, 7 समुंदरों का पानी भी प्यास नहीं बुझा सकता, और लोग चमचे चमचे डाल करके प्यास को और बढ़ा रहे होते हैं। लोगों, अपने हाल पे रहम करो। एक दिन मौत का फरिश्ता अपने शिकंजे में जकड़ने जरूर आएगा। कब तक मेरी दुकान मेरी दुकान मेरी दुकान करता रहेगा? और दुकान से दिल लगाने वाले, क्या कफन में तू दुकान लेकर जाएगा? और बच्चों से दिल लगाने वाले, क्या बच्चों को अपने कफन में लेकर जाएगा? माल और दौलत को इकट्ठा करके फिरौनियत का मुजाहरा करने वाले, क्या तू अपनी दौलत को ले जाएगा? नहीं नहीं, कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, माल की तलब ने, यहां तक कि तुम मौत के गड़े तक पहुंच गए, यहां तक कि तुम कब्र के गड़े तक पहुंच गए। मैं नहीं कहता दौलत न कमाओ, मैं नहीं कहता दौलत न जमाओ, दौलत कमाओ भी, दौलत जमाओ भी, लेकिन तरीका ये है जब दुकान का वक्त हो तो दुकान पे नजर आओ, और जब हय्या अला सलाह की सदा सुनो तो मस्जिद में नजर आओ। बच्चे बच्चे को नमाजी बना दो। सिलवार वालों, अपनी जिम्मेदारी समझो। मैं अपनी माँ से भी कहता हूँ, बनाओ अपने बच्चों को नमाजी। आप कहते हैं मौलाना मेरे बच्चे मेरे वफादार नहीं, तूने अल्लाह का वफादार उनको कब बनाया? वो जो तेरे वफादार बनेंगे। अगर अपने बच्चों को वफादार देखना है, नमाजी बनाओ, इबादत गुजार बनाओ। जो नमाज से करीब आता है वो दीन के करीब हो ही जाता है, जो नमाज के करीब आता है वो दीन के करीब हो ही जाता है। तो अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह अकबर, जब कोई बेनमाजी मरता है तो वो प्यासा मरता है। और तीसरी चीज गौर से सुन ले, पहले तो भूखा मरेगा, नंबर 2 प्यासा मरेगा, नंबर 3 उसको जिल्लत की मौत आएगी, वो जिल्लत की मौत मरेगा। मैंने कोरोना में देखा, हालांकि वो शहादत की मौत थी, लेकिन हाय रे हाय, लोगों को मुसलमानों के हाथ का दिया हुआ कफन भी नसीब न हुआ। जो अपनी दौलत पे घमंड करते थे, उनकी कमाई हुई दौलत से उनको कफन भी नसीब न हुआ। दवा खाने का कफन जैसे तैसे लपेट कर उन्हें सुपुर्द-ए-लाह कर दिया गया। क्या ये इबरत नहीं? दौलत से दिल लगाने वालों, कब तक के दुनिया में मस्त रहोगे? आधी से ज्यादा दुनिया को फतह करने वाला सिकंदर खाली हाथ दुनिया से गए, हम क्या लेकर जाए? हम वलियों की तरह इबादत नहीं कर सकते, हम अल्लाह वालों की तरह इबादत नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक मुसलमान होने की हैसियत से 5 वक्त की नमाजी तो बन जाओ। कौन कहता है टाइम नहीं है? जितना टाइम आज के मुसलमानों के पास है, उतना टाइम कल के मुसलमानों के पास नहीं था। अगर किसी को सफर करना है तो घोड़ों का सफर, खच्चर का सफर, ऊंटों का सफर, पैदल का सफर। अगर अजमेर शरीफ से सलवार आना है तो घंटों बीत जाएं, आज 1 घंटे में आदमी पहुंच जाता है, आसान है। आज अपने पास वक्त है, इसीलिए फेसबुक ईजाद हुआ। आज अपने पास वक्त है, इसीलिए ट्विटर ईजाद हुआ। आज अपने पास वक्त है, इसीलिए यूट्यूब ईजाद हुआ। आज अपने पास वक्त है, इसीलिए व्हाट्सएप ईजाद हुआ। अगर ये आज से 100 साल पहले ईजाद हुआ होता, इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो औरत मसाला पीसेगी वो कब कहां टाइम लगेगी यूट्यूब के लिए? जो शख्स हाथ से कपड़ा बुनेगा वो फेसबुक पे बैठने के लिए टाइम कहां से लाएगा? जो ऊंटों पर सफर करेगा वो कहां से वक्त लाएगा? अल्लाह अकबर। तो लोग उस वक्त फ्री नहीं थे, इसलिए ये बलाएं भी नहीं थी, ये जंगलात भी इंटरनेट के नहीं थे। लोग फ्री हो गए तो क्योंकि फ्री इंसान शैतान का आलाकार होता है, इसलिए दुनिया ने ये सब इजाद किया। मैं इसका मुखालिफ नहीं, मैं कहता हूं फेसबुक भी इस्तेमाल करो, यूट्यूब पर भी बैठो, लेकिन जो गंदगी के लिए बैठ रहे हो ना, वो गंदगी के लिए मत बैठो। यूट्यूब पर बैठकर आप अच्छा काम कर सकते हैं। उलमा अहले सुन्नत के बयानात, अच्छे नात खानों की नातें आप लोगों को शेयर कीजिए। फेसबुक पर बैठकर नबी की सीरत पर लोगों को मैसेजेस आम कीजिए, ये भी एक इबादत होगा। लेकिन आज हमारे नौजवानों का हाल तो ये है, बड़ी माजरत के साथ फेसबुक पर बैठे तो चैटिंग करें, और फिर किनसे? हंसने की बात नहीं, लड़कियों से चैटिंग कर रहे हैं। ये बात मैं लोगों से कहता हूं, मुझे बहुत तकलीफ है। मुसलमान जवान आशिक हुए हैं,
ہم عشق کے مخالف نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں اہل محبت کی چوکھٹ پہ، اہل عشق کے سالار کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہم عشق کے مخالف نہیں ہیں، لیکن عشق کی حقیقت تو لوگ سمجھیں۔ لیلا مجنو کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرحاد شیری کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ سب مسلمان لوگ ہیں، لیکن لوگ عشق نہیں کر رہے ہیں، لوگ نفسانیت کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو عشق ہوتا ہے اس میں آبرو نہیں لوٹی جاتی، جو عشق ہوتا ہے اس میں پاپ کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا، جو عشق ہوتا ہے اس کا اظہار بھی نہیں کیا جاتا، اسے چھپایا جاتا ہے، پاک دامن رہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو اس عاشق کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ وجہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سائیکل اور ٹو ویلر لے کر عشق کرنے کے لیے گلی میں گھوما نہیں جاتا، عشق خدائی عطیہ ہے، جو کیا نہیں جاتا وہ خود بخود عطا کر دیا جاتا۔ یہ بات ہے، آج نفسانیت ہے، لڑکیوں سے چیٹنگ کی جا رہی ہے، فیس بک پر انہیں زنا کی دعوت دی جا رہی ہے، اور آج مسلمانوں کی بچیاں بھی فیس بک پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے ایک تقریر میں کہا اگر اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہو، اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہو، 5 لاکھ کا زیور دینا، اسمارٹ موبائل اس کو مت لا کے دینا۔ بہت ساری بہنیں ناراض ہو گئی، یہ امین القادری تو جو ہے ہمارے موبائل کا مخالف ہے۔ میں کہتا ہوں میری بہن اگر تجھے ضرورت ہے سادہ سا موبائل جس میں کال آئے اور کال چلی جائے، بس اتنا تیرے لیے کافی ہے۔ جو ہاتھ تسبیحوں کے لیے مخصوص ہو، جن ہاتھوں میں تسبیحاں خوبصورت لگتی ہو، اس ہاتھ میں جو ہے وہ اسمارٹ موبائل زنا کی دعوت دینے کے لیے اچھے نہیں ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہر عورت جو ہے وہ زنا کے لیے موبائل استعمال کرتی ہے، سب عورتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن آج جو بھاگنے کی کیسز بڑھ رہے ہیں وہ اس کی سب سے بڑی وجہ انٹرنیٹ ہے، چونکہ موبائل ہاتھ میں دے دیے گئے۔ ایک دور وہ تھا مسلمانوں کے یہاں بیٹیاں جوان ہو جاتی تھی، پڑوسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ بیٹی جوان ہو گئی، بیٹی کی یوں حفاظت کی جاتی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، تختیاں لگا کے رکھیے، اور جبکہ دشمن سب سے بڑے بیٹیوں کے یہی بدتمیز لوگ ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں ہم نے بیٹی بچایا بھی، ہم نے بیٹی پڑھایا بھی۔ میرے نبی نے کیسی بیٹی بچائی جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اس وقت میرے نبی اپنی بیٹی کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے فدا کے امی بابی یا فاطمہ، فاطمہ اس پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدہ کائنات۔ اور پھر اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی، اپنی بیٹی کے اپنا عکس جمیل اپنی بیٹی میں اتار دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے چلنے میں، بولنے میں، سخاوت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں ہو بہو اگر میں نے کسی کو نبی کی طرح دیکھا ہے تو اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بابا جیسے بیٹی کی یوں تربیت کی، اور آج ہم بیٹیوں کو چھوڑ رہے۔ ارے یہ مولوی لوگ تو شک کی بات کرتے ہیں، یہ تو ایسی تنگی کی بات کرتے ہیں۔ ہماری بیٹی نیا دور ہے، جدید دور ہے، وہ جائے گی بے پردہ، وہ گھومے گی بے پردہ، وہ بات کرے گی مردوں سے بے پردہ۔ کیا حرج ہے اس میں؟ کیا حرج ہے؟ پھر خون کے آنسو رونا بھی پڑے گا۔ جب نبی کی سنت سے بغاوت کرو گے تم خون کے آنسو رو گے۔ ہمارے یہاں بیٹی، اللہ اکبر، ہمارے یہاں بیٹی گھر کی ملکہ ہے، ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے، ہمارے یہاں بیٹی رب کی رحمت ہے، ہمارے یہاں بیٹی کا بڑا بلند مرتبہ ہے۔ اگر وہ میرا بھائی جو چائے تقسیم کر رہا ہے اس تک میری آواز پہنچ رہی تو اس سے کہتا ہوں اللہ تم پہ رحمت کرے، تھوڑی دیر دو چائے، اور ہم اینڈ پر سب ایک ساتھ پیئیں گے۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ۔ یا چائے کے لیے وقفہ لے لیا جائے؟ نہیں، تو پھر آپ میری طرف توجہ کریں، اللہ اس بھائی کی رزق میں برکت دے۔ حضور بیٹیوں کو کیسے تربیت کی، حضور کی بیٹیاں کیسی بے مثال۔ ایک بات کہوں، اوروں کے بیٹے بھی ویسے نہ بن سکے جیسے نبی کی بیٹیاں، اور نبی کی جو سب سے آخری شہزادی تھی انہوں نے تو کمال ہی کیا، انہوں نے تو کمال ہی کیا۔ مریم جہاں حیرت سے سر خمیدہ نظر آتی ہے،
اسے در فاطمہ کہتے ہیں. جس کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے اسے در فاطمہ کہتے ہیں. جس کا نکاح عرش اعظم پر ہو اسے نکاح فاطمہ کہتے ہیں. جس کا شوہر فاتح خیبر ہو اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. جس کے بیٹے حسنین کریمین ہو اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہو اسے نبی کی بیٹی فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ جس کا بیٹا نیزے پہ قرآن سناتا ہو اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. یہ اپنی تہذیب ہے, یہ اپنا تمدن ہے, یہ اپنا کلچر ہے. لیکن افسوس صد افسوس آج ہم نے بیٹیوں کو آوارہ کر دی. بات دور نکلے گی اگر کہوں گا تو. پردے کی بات کرو تو لوگوں کو قے آنے لگتی ہے, لوگوں کو الٹیاں ہونے لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر کے آج سے 3 سال پہلے بولتے تھے کتنا ظالم ہے مسلمان, کہ عورتوں کے منہ پہ ناک پہ پردہ ڈلواتا ہے. بیچاری سانس کیسے لیتی ہوگی, اس کا دم کیسے گھٹتا ہوگا, اس کو گرمی کیسے لگتی ہوگی. اللہ نے کہا تیرے منہ کو بھی بند کروں گا, رک. اور پھر تیرے منہ پر بھی لگایا پردہ اور تو بھی لگا کے گھوما. لیکن گیہوں کے برابر ہم جیسے گھن کی بھی باری آئی کہ ہم تو مخالف رکھے پردے کے, تو نے لگایا. ہم نے پوچھا ایئرپورٹ پر مسٹر جی کیوں لے کر کے گھوم رہے منہ پہ پردہ, تو کہا بیماری کے جراثیم سے بچنے کے لیے. ہم نے کہا نادان, تیرے لیے جان بچانا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ہماری عورتوں کی آبرو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے. جب جان بچانے کے لیے منہ پہ رکھا کوئی جا سکتا ہے کپڑا, تو آبرو بچانے کے لیے کسی نے رکھ لیا تو کیا اب گرمی نہیں, اب دم کا گھٹنا نہیں. کہا نہیں ہم تو عادی ہو گئے, یوزڈ ٹو ہو گئے. تو ہم نے کہا وہ بھی پیدائشی آتی ہے, اس لیے کہ وہ بے پردہ پیدا نہیں ہوئی. 9 مہینے تک پہلے پردے میں رہی, 3 دن پردے میں, اس کے بعد پردے سے باہر آئی. تو ہمارے یہاں تو پردوں کا مزاج ہے. اور واللہ پھر سنیے, پیدا ہوئے پردوں سے اور جانا بھی پردوں کے اندر ہے. ہم تو ہے ہی پردے والے لوگ. اور پھر ہمارا خالق بھی اپنی شان کے مطابق پردوں میں, ہمارا کعبہ بھی پردوں میں ہے, ہمارا قرآن بھی جزدان کے پردوں میں ہے. اللہ اکبر. اور اسی لیے جب ہمارے اولیاء جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے مر گئے, ہم یہ کہتے پردہ کر گئے. جب بے پردہ ہوتے ہیں, جب بے پردہ ہوتے ہیں تو فقیر ہوتے ہیں, اور جب پردہ کر لیتے ہیں تو پھر کائنات کے امیر ہوتے ہیں. وقت کا تاجدار سر جھکاتا ہے. ہاں اللہ اکبر. لیکن یہ وہ فقیر نہیں ہوتے مانگنے والے. بات دور نکلتی ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوکا مرے گا, پیاسا مرے گا, ذلت کی موت مرے گا. اللہ اکبر. اللہ ذلیل ہو کر کے مرے گا. دیکھ لو لوگوں, فرعون کی ذلت دیکھو. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, پھر آقا فرماتے جب مرے گا قبر میں جائے گا, اس کی قبر اس کو دبائے گی. اور اپنے پیاری اور معصوم انگلیوں سے فرمایا جن سے اچان کے ٹکڑے کیے تھے, ہماری انگلیاں تو ان انگلیوں کی طرح کبھی نہیں ہو سکتی. حضور نے یوں انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر فرمایا جیسے دونوں پسلیاں آپس میں, یہ انگلیاں آپس میں مل گئی ہے, ایسے پسلیاں آپس میں مل گئی. نہیں کر پاؤ گے اس کا مقابلہ جو قبر کا عذاب ہے, اس کا مقابلہ نہیں کر. اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے, اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر. دنیا میں آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے, آخرت میں کیا برداشت کر, قبر میں کیا برداشت کر. دیکھ لو نا, پوری دنیا مل کر ایک کورونا کا مقابلہ کر سکے, کر سکے نہیں کر سکے. کورونا فقیر کی جھوپڑی میں بھی گیا اور بادشاہوں کے محل میں, ہے نا, کیسی تنگی تھی, سب رک گئے, کمروں میں چھپ گئے. جب اللہ کے عذاب کی جھلکی کا یہ عالم ہے تو جو قبر میں عذاب آئے گا چاروں طرف سے قبر دبائے گا. اس لیے آپس میں اپنے آپ پہ رہے, اپنے آپ پہ رہے. پھر اسی پہ بس نہیں فرمایا, فرمایا اس پر ایک اژدہا مقرر کیا جائے جس کا نام ہوگا شجاع الاقرع, اور وہ گنجا سانپ ہے. جب وہ ڈنک مارے گا
تو 1000 سال تک زہر اس کے بدن میں گھومتا رہے گا، وہ زمین میں دھسے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا۔ فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک ڈسے گا، ظہر نہیں پڑی تھی تو عصر تک ڈسے گا، عصر نہیں پڑی تھی تو مغرب تک ڈسے گا، مغرب نہیں پڑی تھی تو عشاء تک ڈسے گا، عشاء نہیں پڑی تھی تو فجر تک ڈسے گا۔ کیا ملے گا دنیا میں؟ نکالو، کر لو توبہ، پلٹ آؤ۔ یہ کسی لیڈر کی بات نہیں مذاق اڑا کے نکل جاؤ، یہ کسی خطیب کے جملے نہیں لفاظی کہہ کے نکل جاؤ، یہ اپنے نبی کا فرمان ہے، یہ اپنے حضور کا فرمان ہے۔ آؤ توبہ کرو، پلٹو۔ اسی پہ بس نہیں، ایک حدیث اور سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں بچھو ہے بچھو، اور اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے، اور وہ اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے۔ جب وہ کسی کو ڈنک مارے تو اس کا گوشت بھی جڑ جائے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے۔ ایک اور بچھو ہے، اس کے 70 منہ ہیں اور ہر منہ میں 70 ڈنک ہیں۔ جب وہ ڈنک مارے تو 1000 سال تک کے زہر گھومتا ہے۔ یہ ہے، کب برداشت کر سکو گے؟ کھیت کا بچھو کاٹے تم برداشت نہیں کر پاتے، قبر کا بچھو، جہنم کا بچھو کیسے برداشت کرو؟ پھر تیسری بات فرمائی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، آگ بھڑکے گی اس کی قبر، پوری قبر آگ سے بھر دی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نا دنیا میں چین نہیں پایا تو مر جائیں گے، لیکن مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر مر جائیں گے۔ کیا کام کیا، کیا کام کیا؟ قبر میں سونے کے لیے کیا کیا؟ اور اگر نماز پڑھو گے تو حدیث پاک میں آتا ہے جب بے نمازی مرتا ہے تو مرتے وقت فرشتہ اتنی خوبصورت شکل میں آتا ہے کہ اس کو اگر کوئی اور انعام نہ بھی دیا جائے تو فرشتے کی شکل دیکھ کر اس کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے موت کے وقت حضور تشریف لاتے ہیں اپنا دیدار، اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے سے بال نکلتے ہیں۔ اور جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے نمازی کو، تو جب سب چلے جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک دلہن ہے، وہ دلہن کو دیکھ کے کہتا ہے تم کون ہو؟ کہا میں تمہاری نماز۔ سبحان اللہ۔ جب میرا وقت آتا تھا تو تم سب کو چھوڑ کے مجھے ادا کرنے جاتے تھے، آج تمہیں سب نے چھوڑ دیا تو قیامت تک تمہارا دل بہلانے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو نمازی ہوتے ہیں نا پھر ان کے لیے ہوتا ہے چادر بچھائی جاتی ہے، جنت کا بستر لگایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں اپنی بات کو اب سمیٹوں، تھوڑا سا وقت میرے پاس بچا ہے، ایک ہی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ نمازی بنو، صحت اچھی رہے، روزی میں برکت ہو، چہرے پہ نور ہو، اولاد فرما بردار ہو، آپ کسی کے محتاج نہ رہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ کو اللہ کا قرب ملے، آپ کو رسول اللہ کا قرب ملے، آپ کو اولیاء اللہ کا قرب ملے۔ دیکھو اگر آپ نمازی بنتے ہو نا، صرف نمازی ایک سجدہ، ایک سجدہ، کتنا؟ ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ کہاں تک پہنچاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ اسی پہ بات ختم کرتا ہے۔ ایک سجدہ کہاں پہنچاتا ہے، کس مقام پر پہنچاتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ حضرت سیدنا جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں پلک کے جھپکتے سدرہ سے لے کے زمین کا فاصلہ طے کر لیتا ہوں، لیکن 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پہ اللہ مومن کو اتنی بڑی جنت عطا کرتا ہے کہ اگر میں اس میں 70 سال تک کے اڑتا رہوں تو بھی اس کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 رکعت نماز کی بات، نماز کی بے شمار برکتیں، سارے مسائل کا حل نماز میں ہے، صرف ہم نماز کی طرف آئیں۔ تو میں جو ایک بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ ہے، اگر گناہ سے چھٹکارا چاہیے نماز، مسائل سے چھٹکارا چاہیے نماز، آئیے اس کی بہت برکت ہے، بہت برکت ہے۔ ایک بزرگ تھے، اس بزرگ کا حال یہ تھا کہ کوئی مشکل آئی نماز شروع کی، کوئی مسئلہ آیا نماز شروع کی۔ ایک دن وہ سفر میں تھا، حالت سفر میں ان کا گھوڑا مر گیا، انہوں نے نماز شروع کی، خادم نے کہنا شروع کیا گھوڑا مر گیا، انتظام کرنے کی بجائے یہ نماز شروع کر دی۔ ادھر انہوں نے سلام پھیرا، اللہ نے ان کے گھوڑے کو زندہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نماز تو میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے ایک واقعہ بہت پسند ہے، میں اپنے بچوں کو بھی اس کو سناتا ہوں، اور میرا دل اگر مجھے لوگوں کی بوریت کا خوف نہ ہوتا
تو شاید میں اپنی تقریر کے ہر آخری حصے کا اس کو عنوان بنا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ نماز کہاں پہنچا. آج ہم نے کیا سوچا ہے پتہ ہے مولانا؟ ہم گنہگار ہیں، ہم بے شک اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے رہو. سمجھو جو اپنے آپ کو نیک سمجھے وہ سب سے بڑا پاپی ہے. گنہگار سمجھو اپنے آپ. میں منع نہیں کرتا، لیکن اللہ سے دور مت رہو. یہ جو تم لوگوں نے یا ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے نا، باپ رے باپ، اللہ 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 کا نام آتے ہی دماغ میں آتا ہے جلال. اللہ کا نام آتے ہی جہنم کا عذاب. اللہ کا نام آتے ہی قہر. بالکل اس کا جلال بھی ہے، اس کا عذاب بھی ہے. لیکن ایک بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہاں سننے کے لیے بیٹھے تو میری بہنوں سے بھی اس کا فرمان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، غالب آ گئی. میری رحمت غالب ہے میرے غضب پر. تو تم جتنا غضب سے ڈرو اس سے زیادہ مجھ سے امید ہے. سبحان اللہ. ہاں. اور پھر اللہ کا مطلب کیا؟ تھوڑا سا دھیان دو. اللہ کا مطلب کیا؟ ہماری اگر 70 مائیں ہوں بفرض محال، ماں ایک ہی ہوتی ہے، 2 بھی نہیں ہوتی، 3 بھی نہیں ہوتی، مائیں ایک ہی ہوتی. جس سے پیدا ہوا وہی ماں، جس کے ذریعے پیدا وہی باپ. ماں بھی ایک باپ بھی ایک. ٹھیک، کوئی دوسری ماں نہیں ہو سکتی، کوئی دوسرا باپ نہیں ہو سکتا. ٹھیک، لیکن سمجھانے کے لیے اگر کسی کی بفرض محال 70 مائیں ہوں اور وہ 70 مائیں مل کر کسی بچے سے جتنا پیار کرے اس سے اور زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لیں ایک پیاری سی بات سن لیں. اللہ ہم سے کتنا گنہگار ہے، بالکل ہے، آپ سے زیادہ گنہگار میں ہوں، لیکن وہ پیار کتنا کرتا ہے اتنا یاد رکھیں. گنہگاروں سے بھی جب کوئی نیک اللہ کو پکارتا ہے نا اللہ، تو وہ ایک بار کہتا ہے لبیک یا عبدی. لیکن جب کوئی گنہگار پکارتا ہے اللہ، وہ 3 بار جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. صوفیہ فرماتے فرشتے پوچھتے نیک نے پکارا 1 بار جواب، گنہگار نے پکارا 3 بار جواب. تو جواب دیتا ہے جب نیک پکارتا ہے تو ذہن کے کسی گوشے میں اپنی نیکیاں بھی رہتی ہے، لیکن جب گنہگار پکارتا ہے تو پھر اس کے لیے تو میں ہی میں رہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے اللہ سے دور مت بھاگو، قریب آؤ اس سے. وہ بہت پیار کرتا ہے. مائیں جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے. بلکہ وہ کتنا پیار کرتا ہے سوچ لو ذرا. اس وقت سمجھ لو کہ اب میرا اہم عنوان شروع ہوا. میرے دل کی کلی کلی کھل گئی، میرے اللہ کے پیار کی بات آئی. کتنا پیار کرتا ہے بتاؤ. جب رات ہوتی ہے رات، تو رات کے آخری حصے میں اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے. نزول اجلال کا مطلب اگر کوئی جاہل، اگر کوئی ان پڑھ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہنا پڑے تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے آسمان پہ آتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. حالانکہ وہ آنے جانے سے، لیکن سمجھ گئے نا، پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنی رحمت کی چادر تان کے کہتا ہے رات بھر پاپ کرنے والے صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر تاکہ میں تجھ کو معاف کر دوں. سبحان اللہ. اور پھر کہتا ہے مانگ. مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مجھے میری عزت کی قسم اس وقت رات کے آخری حصے میں تم مجھ سے جو مانگے گا میں تمہیں دوں گا. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں. میں نے کہا نا میں کوئی ولی نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، کوئی مفتی نہیں، ایک طالب علم، ان چوکھٹوں کا غلام. لیکن چیلنج سے میں کم باتیں کرتا ہوں، لیکن آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، رات میں اٹھو، اچھی طرح وضو کرو، بشرط یہ کہ آپ 5 وقت کے نمازی، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور گڑ گڑاؤ. صبح ہونے تک آپ کا مسئلہ نہ حل ہو جائے میرا دامن پکڑو. جو سزا دینا چاہو دینا، لیکن ایک بات کہوں گا، مانگنا ہوگا
بے شک مانگنے کے طریقے سے. حق ہے. جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے پورے یقین کے ساتھ، بے شک اس سے زیادہ اپنے اللہ سے یقین کے ساتھ مانگ. میں اللہ کی قسم کھا کر اس ولی کی چوکھٹ پر گویا کہ اپنے ہاتھوں کا تصور کر کے کہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے اس پر یقین ہونا ضروری ہے. بے شک. جو دعا یقین سے کی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے. ہم نے مانگا. تجربہ بتا رہا ہوں، آپ مجھ سے بہت زیادہ نیک ہو، آپ مجھ سے بہت زیادہ متقی، میں آپ سب میں زیادہ گنہگار، بلکہ اللہ کی پوری مخلوق میں اگر سب سے کوئی برا انسان ہے تو وہ امین القادری ہے. لیکن میں آج اللہ کے اس ولی کی چوکھٹ پہ کہتا ہوں، جتنی دعائیں میری قبول ہوتی ہیں شاید ہی کسی کی ہوتی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، لیکن میرے گناہ اس کی رحمت کو گندا نہیں کر پاتے. اس کی رحمت میرے گناہوں کو ختم کر دے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین کرو، یقین کرو. میں آپ کو بتاؤں اللہ کے اس ولی کی چوکھٹ پر مجھے اپنے اللہ پر میرے اللہ نے اپنے کرم سے اتنا یقین دے دیا. ایک شخص کینسر کا مریض گجرات کی سرزمین پہ میرے سامنے لایا، اس کو کینسر ہے. اب لوگ بلاتے ہیں زبردستی پتہ نہیں کیا. اب میں اتنا پاپی جو مجرم آدمی، اس نے کہا کہ چند دنوں کے بعد 2 دن یا 4 دن ایسے کچھ کا صحیح یاد نہیں آتا، اس کو آپریشن ہے. میں نے اس کے دونوں گال پکڑ کے کہا اللہ تجھے شفا دی. مجھے اپنے اللہ پہ یقین تھا، جب نے اپنے اللہ پہ یقین. اس کے بعد پھر میں تو چلا آیا تقریر کر کے. دوسرے سفر میں اس علاقے میں گیا تو ایک فل اسکیپ پر پوری پرچی، اس کے لیے یہ دعا، اس کے لیے. میں نے کہا بھائی میں کوئی پیر تھوڑی ہوں میں اتنے سب لوگوں کے لیے دعا کروں. میں تو ایک چلایا آدمی، اپنی کوئی اوقات نہیں، پدی کا شعبے کی حیثیت کیا ہے جس کی کوئی اوقات بھی نہیں. یہ دعا یہ اللہ والوں کا کام ہے. کہا نہیں باپو، ہوا یہ ہے وہ جس کا آپریشن تھا نا، آپ نے دعا دی تو اس کا آپریشن ٹل گیا. ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ اس کو تو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ لوگوں نے کہا دعا کر دے. میں نے کہا اللہ کے بندے میرے پاس کیا ہے، اپنے پاس کچھ نہیں ہے، اس مولا کا کرم ہے. بے شک. سبحان اللہ. دعا کے لیے ایک بات یقین. نمبر 2 پنجتن کا مضبوط وسیلہ. حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین پنجتن کا مضبوط وسیلہ، اور اس کے بعد اگر کوئی وسیلہ تو سرکار غوث الاعظم دستگیر کا وسیلہ. سرکار غوث پاک فرماتے میرے وسیلے سے جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگو اس کے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ بہت محبت کرتا ہے آپ سے. آپ اس کا در چھوڑ کے گئے ہو نا، اس نے تمہیں نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں نہیں چھوڑا. ارے بن مانگے اتنا دیتا ہے تو مانگ کر کتنا دے. رات کے آخری پہر میں گڑ گڑاؤ. میں پورے ہندوستان میں یہی صدا لگا رہا ہوں، ایک دیوانے کی طرح اپنے اللہ کی چوکھٹ سے بہت دور چلے گئے ہو. یوٹیوب کے لیے وقت، فیس بک کے لیے، جھوٹے مکار دوستوں کے لیے وقت، کیوں اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتا؟ سب کی محبت کی قدر کی، کبھی اس کی محبت کی بھی قدر کر کے دیکھو. سب کے لیے رویا، کبھی اس کے لیے رو کے دیکھو. سب کے ساتھ وفا کی، اس کے ساتھ وفا کر کے دیکھو. سب سے رشتہ جوڑا، اس سے رشتہ جوڑ کے دیکھو. سب کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، اس کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا کے دیکھو. سب کو منایا، اس کو بھی منا کے دیکھو. ہاں، سب کو منانا مشکل ہے، اس کو منانا بہت آسان ہے. سب کے لیے رویا، اس کے لیے رو کے دیکھو. اس کی چوکھٹ پہ آ کے دیکھو، اس کو پکار کے دیکھو. ارے ڈاکوؤں نے اس کو پکارا، فضیل بن عیاض بن گئے. شرابیوں نے اس کو پکارا، پچھلے آدمی بن گئے. اللہ اکبر. سود کے دھندے کرنے والوں نے اس کو پکارا، حبیب اجمی بن گئے. اللہ اکبر. اس کی چوکھٹ کی طرح اس کو سچے دل سے پکارو، اس کے نبی کا واسطہ دے کے پکارو، پنجتن کا واسطہ دے کے پکارو، غوث و خواجہ کا واسطہ
کے پکارو، وہ تم سے ناراض بھی اگر ہو گیا ہے ناراض، بہت آسان ہے اس کو منانا۔ ندامت کے 2 آنسو اگر اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، یہ اس کے یہاں اتنے قیمتی تحفے کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت جلدی مان جاتا ہے، بہت دیر سے ناراض ہوتا ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے۔ بہت اچھا ہے اپنا اللہ، اپنا خدا بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، بس اس کے محبوب کے وسیلے سے جاؤ نا، دیکھو کیسے کرم کی برسات کرتا ہے۔ وہ جو آخری بات کہہ رہا تھا کہہ دی جائے، مجھے جو بہت پسند ہے، بہت لمبی ہو گئی، بہت دعا کرو، یقین سے کرو، میرے لیے بھی کرو گی نا انشاءاللہ کرو گی نا، انشاءاللہ میری بہنوں سے بھی کرو گی نا، میری بہن میرے لیے بس ایک دعا کرنا، اللہ نے سب دیا، ایک دعا کرنا بس کہ اللہ مدینے میں ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے، اس حال میں کہ میرا اللہ بھی مجھ سے راضی، میرے نبی بھی مجھ سے راضی، بس یہی تمنا ہے، اب کوئی اور تمنا نہیں۔ میرے اللہ نے مانگنے سے سوا دیا، بہت دیا۔ ارے جس کے مقدر میں آمنہ کا لال آیا ہو، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اگر وہ ناراض بھی ہو نا، اس کو منانا آسان ہے، مت بھاگو اس سے، دور مت بھاگو۔ مجھے بہت اچھی پیاری سی حدیث یاد آ گئی، آپ جانتے ہیں ہم کسی کے قریب جاتے، توجہ، کسی کے قریب جاتے، وہ ناراض ہو، منہ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا، بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے جب میرا کوئی بندہ میری طرف ایک مشت آتا ہے تو میں ایک بالش تو اس کے قریب جاتا ہوں، جب کوئی ایک بالش تو میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، جب کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ علماء محتاطین کہتے ہیں جب تم اللہ کی طرف چل کر جاتے ہو، اللہ کی رحمتیں دوڑ کر تمہارے پاس آتی، بہت میرا رب بڑا کریم ہے۔ تو آئیے نماز کہاں تک پہنچا، ایک سجدہ اگر سچے دل سے کر لو، اللہ اپنا دوست بناتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مصر کی زمین پر حضرت ذوالنون مصری، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ذوالنون مصری۔ ان کے دور میں ایک نچنیا تھی، نچنیا رقاصہ تھی، مجرمہ عورت جو گانے گاتی تھی، ناچتی تھی، اور اس کا ناچ اتنا پاورفل تھا کہ جو اس کا ناچ دیکھتا اسی کا ہو کے رہ جاتا۔ روزانہ وہ اس دور میں لاکھوں کما لیتی تھی۔ اس دور کے کچھ شریف لوگ حضرت ذوالنون مصری کے پاس آئے، ذوالنون اس عورت کو مصر سے باہر کرنا ہوگا۔ ذوالنون مصری نے کہا کس کو؟ وہ نچنیا کو، وہ گانے والی کو، وہ فاحشہ بدکار کو۔ ذوالنون مصری اللہ کے ولی تھے۔ دیکھو ولیوں کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے، بڑا اچھوتا ہوتا ہے۔ فرمایا لوگوں، اس لڑکی کا ناچ ختم کرنا مقصد ہے یا اس کو بستی سے نکالنا مقصد ہے؟ کا ناچ ختم کرنا۔ ذوالنون دیکھ رہے ہو ہمارے شریف گھرانے کے بچے بھی اس کے ناچ سے متاثر ہو رہے ہیں، دیکھو۔ آپ نے فرمایا چپ رہو، دیکھو میں اس کا علاج کر دوں گا، تم جاؤ۔ اگر ہم اس کو بستی سے نکال دیں گے نا، بستی سے، یہاں نہیں ناچے گی، کہیں اور گندگی کرے گی، وہاں کوئی ذوالنون ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اسی لیے آپ سے بھی کہتا ہوں، کسی شرابی کو دیکھو پیار سے اس کو سمجھاؤ، کسی گانے والے کو دیکھو اس سے نفرت مت کرو، مرض سے نفرت کرو، مریض سے نفرت مت کرو۔ اگر کوئی گانا سن رہا ہے اس جوان کو جھڑکو مت، پیار سے سمجھاؤ۔ اگر کوئی ناچتا ہے پیار سے سمجھاؤ، حرام دھندا کرتا ہے پیار سے سمجھاؤ۔ دیکھو ہم لوگ اولیاء اللہ والے لوگ ہیں، اولیاء اللہ پیار سے سمجھاتے تھے، وہ مریض سے نفرت نہیں کرتے تھے، وہ مرض سے نفرت کرتے تھے، وہ گنہگار سے نفرت نہیں کرتے تھے، وہ گناہوں سے نفرت کرتے تھے۔ ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، پیار، محبت۔ تو ہوا کیا؟ حضرت ذوالنون نے کہا دیکھو بھائیو، اگر تم اس کو بستی سے نکال دو گے، یہ کہیں اور جا کے پاپ کرے گی، وہاں تو کوئی ذوالنون نہیں ہوگا نا۔ ایک کام کرتے ہیں، تم جاؤ، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری نے کیا کیا؟ اپنے مرید سے کہا جاؤ بیٹا، اس رقاصہ سے، نچنیا سے پوچھو کہ وہ ایک رات میں ناچنے میں کتنا کما لیتی ہے، اور وہ جتنی رقم کہے اتنی رقم اس کو دے دینا، اور اس سے کہنا کہ آج رات تم ناچو گی نہیں بلکہ تمہارے گھر ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرید گیا اور صبح جا کر کے اس نے کہا کہ تم کتنا کما لیتی ہو رات کا؟ تو وہ کہتی میں اتنے لاکھ کما لیتی ہوں۔ اتنی رقم دے دی اس کو، اور دینے کے بعد کہا
آج کسی کو اجازت نہیں دے گی آنے کی، کیونکہ آج ہمارے پیر و مرشد آنے والے، وہ تو بالوں کو جھرجھری دی، گردن کو اس نے مٹکایا اور دل ہی دل میں کہنے لگی لو اگر نوجوان آتے تھے ناچ گانے کے لیے تو حیرت کی بات کیا، آج تو شیخ جی آ رہے ہیں، تسبیح اور مصلی کے علم بردار آ رہے ہیں میرا ناچ دیکھنے کے لیے۔ اس پگلی کو پتا نہیں تھا کہ وہ ناچ دیکھنے نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس کی آنکھوں میں مدینے کے تاجدار کے جلوے بسے ہو وہ کسی کا ناچ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہاں کسی کی آنکھوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا حسن بسا ہو وہ کسی کا گانا کیسے سن سکتا ہے؟ میں تو لوگوں کو یہی کہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، آج جو تم ناچ گانے کرتے ہو اللہ کا شکر ہے، اللہ مولانا کو اور ان کی پوری کمیٹی کو سلامت رکھے۔ 31 کو آپ نے نبی کی محفل رکھی، کتنے سارے لوگ وہاں جانے سے بچ گئے ہوں گے نا، کتنے سارے لوگ محفوظ ہو گئے جانے سے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ذوالنون مصری فرماتے ہیں، ذوالنون مصری کے مرید گئے سودا کر لیا آئے، ذوالنون مصری اب رات ہوتی ہے، اپنا عصا لیا، کندھے پہ مصلا ڈالا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکل گئے ذوالنون مصری۔ یاد رکھنا کسی کو سدھار دینا بہت بڑا کام ہے، میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرے کسی گنہگار امتی کو سدھار دیتا ہے گویا وہ اسلام کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس لیے سدھارا کرو، تم نمازی ہو لوگوں کو نمازی بناؤ، تم مسجد جا رہے ہو لوگوں کو ساتھ لے جاؤ، یہ مت سوچو کون کیا کہے گا، کون مذاق اڑائے گا، یہ سب مت سوچو، لوگوں کو سمجھاؤ، پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے سمجھاؤ، کوئی آپ کو جھڑک بھی دے گا، کوئی آپ کو جھڑک بھی دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سب باتیں کرنے کا عادی نہیں، لیکن آپ کو ایک بات آپ کے حوصلے کے لیے بتاتا ہوں، جب مالیگاؤں میں جب وہ 13-14 سال کی عمر میں امامہ میں نے باندھا تو ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ تو سیکھ ہو گیا کیا، تو جو امامہ باندھ رہا، یہ جہالت تھی۔ اس وقت مالیگاؤں میں بوڑھے بھی امامہ نہیں باندھتے تھے، ہم 3 لوگ پھر امامہ باندھنے لگے، آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی امامہ باندھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مذاق اڑائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ رسول اللہ میرے گھر مجھے سمجھانے آتے تھے، رسول اللہ میرے گھر مجھے سمجھانے آتے تھے، میں حضور کو اتنا ستاتا تھا کہ کل نہیں آئے، لیکن کل حضور پھر آتے تھے، پھر دوسرے دن اتنا اس سے اور بڑھ کے ستاتا تھا کہ اب کل نہیں آئے، حضور پھر آتے تھے، حتیٰ کہ میرے نبی میری چوکھٹ کے 70 سے زیادہ مرتبہ آئے اور اس سے میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ اندازہ کریں جب نبی لوگوں کے گھر جا سکتے ہیں لوگوں کو سدھارنے کے لیے، ہم نہیں جا سکتے؟ نہیں مولانا یہ تو مولانا لوگوں کا کام ہے، نہیں یہ صرف مولانا کا کام نہیں ہے، نبی کا کلمہ صرف مولانا نے نہیں پڑھا ہے، نبی کا کلمہ تو آپ نے بھی پڑھا ہے، تو آپ کو بھی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہوگی، آپ کو بھی لوگوں کو سدھارنا ہوگا، اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم آپ کے پاس سنی دعوت اسلامی کا ہے۔ اس تحریک سے جڑیے، علماء سے جڑیے، تربیت حاصل کیجئے، گلی گلی محلے محلے جا کر خود بھی گناہ سے روکو، لوگوں کو گناہوں سے روکو، کیونکہ جو ایک امتی کو میرے نبی کے امتی کو سدھار دیتا ہے نا، آقا فرماتے نئی زندگی اسلام کو عطا کرتا ہے۔ اور آپ کو کہتا ہوں دیکھو، اگر کسی ماں کے شرابی بیٹے کو کوئی انسان سنوار دے وہ ماں اس سے کتنا خوش ہوگی، تو نبی تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جب تم نبی کے امتی کو سدھارنے لگو گے تو حضور تم سے کتنا خوش ہوں گے، اور وہ ایک بار خوش ہو گئے تو اپنا بیڑا پار ہو گیا۔ تو ذوالنون مصری نے کندھے پہ مصلا ڈالا، عصا ہاتھ میں لیا اور جیسے گئے، وہ لڑکی بن سمر کے انتظار کر رہی تھی، اس کے دماغ میں گویا کہ گھوم رہا ہوگا ذوالنون آئیں گے تو اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا، جو بھی اس کا انداز ہے وہ سوچ رہی ہوگی۔ لیکن ذوالنون مصری گئے اور آپ نے سلام کیا، السلام علیکہ یا بنتی، بلکہ السلام علیکہ یا بنتی، اے میری بیٹی تجھ پہ سلام۔ اس کی آنکھیں پھٹی کے بٹی رہ گئی، آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں، لاکھوں روپیہ بھیجایا تھا، بیٹی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹی، اپنے مذہب اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ جب عورت نظر آتی ہے تو اس کو 3 روپ میں دیکھا جاتا ہے، اگر عمر میں چھوٹی ہوگی تو بیٹی، برابر ہوئی تو بہن، بڑی ہوئی تو ماں۔ سبحان اللہ، ہمارے یہاں کسی بھی عورت پر اگر نظر پڑ جائے تو دیکھنے کے 3 ہی روپ ہوتے، چھوٹی ہے تو بیٹی، برابر ہے تو بہن، اور بڑی ہے تو نکاح سے پہلے کوئی چوتھا رشتہ ہو کسی عورت سے نہیں لگاتے۔ بیٹی، اس نے کہا آج تک مجھے کسی نے بیٹی نہیں کہا، بیٹی کہنے کا، بیٹی اپنے مذہب کی تعلیم یہی ہے، اپنے مذہب کی تعلیم یہی ہے۔ آج جلدی سے کوئی کسی کو بہن نہیں کہتا، بیٹی نہیں کہتا، اور اگر کسی کو کہہ دو تو اس کے بھی تیوریاں چڑھ جاتی،
माहौल बदल गया। माहौल, हालांकि कल तक हम जो है वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग तो उर्दू मीडियम में पढ़े, जब पढ़ने जाते थे तो टीचर को आपा जान ही कहते थे। आपके यहाँ भी शायद ऐसा कोई माहौल होगा। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जब उर्दू मीडियम में हम पढ़ने जाते थे आपा जान कहते थे, लेकिन आज टीचर को आपा जान नहीं कहते, भुला दिया लोगों ने। आज टीचर कहते हैं, मैम कहते हैं, यही कहते हैं, यानी रिश्ते खत्म हो गए। दवा खाने में जाते थे, लड़की नजर आए तो सिस्टर कहते थे, हैं? ये हमारा माहौल था। यानी हिंदुस्तान का कल्चर भी यही था। इंग्लिश में सिस्टर कहते थे, सिस्टर मतलब बहन। आज कहते हैं किसी को सिस्टर कह सकते हो ना, पाप का माहौल है। दवाखाने की नर्स को भी पाप की नजर से देख रही। स्कूल की टीचर के साथ एसएससी के लड़के जो हाल करते देख लो, और एसएससी की लड़कियों के साथ टीचरों के जो रिश्ते हैं वो देख लो। सब ऐसे मैं नहीं कहता, लेकिन ये केसेस हैं। कल हिंदुस्तान की तहजीब में भी इतनी पवित्रता थी कि टीचर को बहन मानते थे, और वो टीचर भी अपने स्टूडेंट्स को भाई मानते थे। मां का प्यार देती थी। टीचर अगर मर्द हो तो अपनी बच्चियों को बेटी की तरह समझता था। इसीलिए जिना के केस नहीं थे, 9-9 साल की लड़कियों के साथ गैंग रेप नहीं होते थे। ये लानत आज तुमने लाई है सीरियलों से। और मैं तो ये कहता हूं, लोग कहते हैं जो गैंग रेप हो रहा है इसको रोकने के लिए पर्स में चक्कू रखो, छुरी रखो, ये रखो, वो रखो। मैं कहता हूं गैंग रेप अगर खत्म करना या रेप खत्म करना है, एक ही काम करो, लड़कियों को पर्दे का पाबंद बनाओ और लड़कों को हयादार बनाओ। सुभान अल्लाह। बस इसी में काम हो जाएगा। जो काम किरदार से होता है वो काम चक्कू से क्यों करवाना चाहते हो? बेशक। हाँ, और जो जिना की नीयत से आएगा वो इज्जत लूटने के लिए आएगा तो वो पर्स न छीन लेगा, पर्स में चक्कू रखो। ये बेवकूफी की बातें करते हो। वो कहते हैं ये पर्दा क्या है? मैंने कहा वो हिंदुस्तान की तहजीब में भी है पर्दा। हमने हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम औरतों को भी देखा कि बच्चे भी सामने जाते थे तो वो दुपट्टा खींच लेती थी। राजस्थान में तो आज भी मिजाज है, देहातों में। ये गंदगी अंग्रेजों से तुमने सीखी है। 1947 को मुल्क आजाद हो गया, लेकिन तुम्हारे दिमाग आजाद नहीं हुए। फिक्री गुलामी का शिकार अब भी हो। जिस्म की आजादी से बढ़कर के दिमाग और फिक्र की आजादी है। अब भी हम फिक्री एतबार से अंग्रेजों के गुलाम हैं। हमें निकलना होगा, निकलना होगा, पूरे मुल्क को निकलना होगा, पूरे भारत को निकलना होगा अंग्रेजों की फिक्री आजादी से। और कम से कम नहीं कुछ कर सकते तो गंगा जमनी तहजीब ही को जिंदा कर दो। गंगा जमनी तहजीब में यही तो है, उसमें भी पर्दा है, उसमें भी हया है, उसमें भी मोहब्बत है। कम से कम उसी को ले आओ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पाबंद है रसूलुल्लाह के कानून के और रहेंगे। इसीलिए बेफज़्ल ही ताला मुसलमानों की बेटियों की इज्जत भी और बेटियों से ज्यादा महफूज है। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल बात निकल रही, दूर अर्ज कर रहा था कि ज़ुन्नून ने कहा बेटी, हम औरत को 3 रूप में देखते, छोटी हो तो बेटी, बराबर हो तो बहन, बड़ी हो तो मां। अब जब बेटी जो कह दिया तो कितना मुकद्दस रिश्ता जुड़ गया। तो आपने फरमाया आज तो नाचेगी नहीं, आज तूने मेरे साथ नमाज पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको नमाज आती नहीं थी, कभी नमाज किसी ने सिखाई, नमाज पढ़ना। मैंने कभी पढ़ी तो नहीं, क्योंकि जब मैं बच्ची थी मेरा बाप मर गया था, मेरी माँ बेवा हो गई थी, मैं यतीम हो गई थी, किसी ने हमारा सहारा नहीं बना, तो मैं तो बचपने से नाचने लगी थी। आज इतनी बड़ी रक्कासा बन के आज आप आए, आज आप तशरीफ लाए, तो आज नमाज की बात करते, बेटी नमाज पढ़ो, चलो हम नमाज पढ़ें। आपने नमाज शुरू की, याद रखना नमाज की खुसूसियत है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज और बुराई और बेहयाई से। अपने बच्चों को वफादार देखना है तो नमाजी बनाओ, अपनी बीवी को वफादार देखना है, नमाज का माहौल घर में बनाओ, फिर देखना कैसा सुकून, कैसी बरकत। इंशाअल्लाह दुआ दोगे फकीर को कि कोई आया था फकीर, नमाज का एक बार नमाज का माहौल बना के दो, सिर्फ 40 दिन पढ़ के देते चलो। हालांकि माज़अल्लाह ये नहीं कहा जा सकता कि 40 दिन के बाद छोड़ देना, फर्ज तो है आप पर, जिंदगी भर पढ़ना है।
لیکن آپ سے کہتا ہوں ٹرائی کرنا ہے تو کر لو، میری بات پہ یقین نہیں آتا تو دیکھ لو، انشاءاللہ نہیں چھوڑو گے، 40 دن پڑھ پابندی سے پڑھ کے دیکھو۔ لیکن یاد رکھنا امام چیٹر نہیں چاہیے، امام عاشق رسول چاہیے، سبحان اللہ، جو نبی کا احترام کرتا ہے ایسا امام چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ کیا قید لگائی؟ میں نے کہا میں نے نہیں، میرے آقا نے لگائی۔ ایک امام تھا نبی کے دور میں، اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، سرکار نے میں اس کو امامت سے ہٹاؤ، جو کعبے کا ادب نہیں جانتا وہ امامت کا حقدار نہیں۔ تو میں نے کہا جب جو کعبے کا ادب نہ جانے وہ امامت کا حقدار نہیں، تو جو کعبے کا ادب نہ جانے اس کو امامت کرنے کا حق کیا؟ بات یہ ہے، بس اتنی بات ہے اور کچھ نہیں۔ تو چٹر نہیں چاہیے، با ادب چاہیے، مؤدب چاہیے، نبی کا، آل نبی کا، اصحاب نبی کا، اولیاء کا وفادار چاہیے۔ پھر دیکھو اس کی نماز میں برکت، اس کی نماز میں لذت، انشاءاللہ تبارک و تعالی دل بدلیں گے، زندگیاں بدلے گی۔ تو اللہ اکبر، ذوالنون نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ باندھ لیے۔ مصر والے قرآن بہت اچھا پڑھتے، ذوالنون ولی بھی تھے، مصری بھی تھے۔ جب قرآن شروع کیا، قرآن کا اثر تھا، قرآن پڑھتے جا رہے تھے، خود بھی روتے جا رہے تھے، پیچھے سے بھی ہچکیوں کی آواز تھی، پہلی بار کوئی رویا تھا۔ یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، پہلی بار کوئی سے پڑھنے والے کا پڑھنا سن کے، جو گانے گا رہی تھی رب کا کلام سن کر کے آج وہ رو پڑی، اور روئی تو خوب روئی۔ ذوالنون نے لوہا گرم دیکھا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھایا، سر سجدے میں رکھا۔ ان کی بھی روتے روتے ہچکیاں بن گئی تھی، سجدے میں کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے، اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے مولا بہت محنت کر کے یہاں تک لایا ہوں، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے۔ اگر تو نے اپنے کرم کا سہارا نہ دیا تو مولا پھر دوسری مرتبہ اس کو کوئی مسلح پہ کھڑا نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں ذوالنون کے دل کی فریاد کیا تھی۔ ذوالنون نے 2 رکعت مکمل کی، سلام پھیرا تو کوئی پیچھے نہیں تھا، ڈھونڈا ڈھونڈوایا کوئی نہیں ملا۔ اب وہ لڑکی کو ڈھونڈا گیا، نہیں ملا، دولت چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، محل چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا، سب چھوڑ، جس کو لوگ بگانے کے چکر میں تھے، 1-2 رکعت نماز کے بعد وہ خود کہیں چلی گئی، اور ڈھونڈا نہیں ملی، سب کچھ چھوڑ کے۔ کیوں؟ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کو یار کا پتہ مل جاتا ہے پھر اس کے لیے کچھ نہیں رہ جاتی، دنیا بھی کچھ نہیں رہ جاتی۔ وہ تو کہتا ہے کہ بھئی آخرت بھی کیا ہے، وہ تو آخرت کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ مبارک رہے جنت زاہدوں، یہ جنت، اقبال کا شعر، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ اور میرا بیدم تو ایسی دمدار بات کہتا ہے، بیدم کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ اور میرا امام پھر بول پڑتا ہے، وہ کب چپ رہے گا؟ میرا امام کہتا ہے شربت نہ دے تیری رویت و خیر سے، شربت نہ دے تیری رویت و خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی، یہ شہد ہو تو پھر کسے۔ اور ان کا چھوٹا بھائی جو سکھایا ہوا شاگرد کہتے سیر گلشن، کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض؟ جس کو یار کی آشنائی مل جاتی ہے، یار کی آشنائی، پھر اس کی بات یہ تو گم ہو گئی، وہ گم ہو گئی۔ ہاں جسے یار کی آشنائی ملتے وہ گم ہو جاتے، ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، گم ہو گئی، ڈھونڈا نہیں ملی۔ وہ لڑکی قصہ پارینہ بن گئی، وہ لڑکی قصہ پارینہ، بھولا ہوا سبق بن گئی، وہ لوگوں کا ماضی بن گئی۔
کبھی کبھار کوئی ذکر کرتا کوئی تھی ذوالنون نے پتہ نہیں کیا کیا، وہ گم ہو گئی۔ ایک دن ذوالنون رات کے آخری پہر میں مناجات میں مصروف تھے، نیند کا غلبہ ہوا، آواز آئی، ذوالنون کیا میری خوشی چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو؟ جی مولا، آج میرے دوست کا انتقال ہوا ہے، اگر میری خوشی چاہتا ہے تو جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کر۔ کہاں ہے؟ فلاں جنگل میں۔ آنکھ کھلی تو فجر کی اذان، نماز پڑھی، اسی ایڈریس پر گئے تو دیکھا کہ ایک لاشا پڑا ہوا ہے، ایک نورانی چادر بدن پہ ڈالی ہوئی ہے اور پرندوں کی شکل میں فرشتے اس کے ارد گرد حفاظت کر رہے ہیں۔ ذوالنون کو شوق تھا، خدا کا کون دوست ہے جو آج دنیا سے گیا ہے اور مجھے شرکت کے لیے کہ اگر میری خوشی چاہتے ہو تو وہاں جاؤ۔ جیسے چہرے سے نقاب ہٹایا، پردہ ہٹایا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، ارے یہ تو وہی نچنیاں ہے، یہ تو وہی نچنیاں ہے، یہ اللہ کی دوست بن گئی۔ لیکن کپڑا ڈالا، غسل دینے میں نے تو نہیں، عورتوں نے، نماز جنازہ اکیلے تو نہیں، کچھ اور بھی ہوں گے۔ گئے مریداؤں کو لے کر آئے، چلو ایک ولیہ کی جنازے میں، ایک ولیہ کی خدمت میں آئے تو وہ لاشا غائب تھا، حیران ہوئے، وہاں ایک رکا پڑا ہوا تھا۔ ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں نا، ہم لوگوں کے کفن دفن کا محتاج نہیں رکھتے، وہ انتظام بھی ہم خود ہی کر لیا، وہ انتظام بھی ہم خود ہی کر لیا، جو یہ میرا اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذوالنون کی آنکھوں میں آنسو تھے، مولا توبہ میں نے کرائی تھی، پہلی مرتبہ سجدے میں سر میں نے جھکایا، کتنے جتن کیے تھے، یہ کہاں پہنچ گئی، کیوں پہنچی، کیسے پہنچی؟ ہم نے پہلی مرتبہ تیرے دروازے تک پکڑ کے لایا تھا اور ہم سے کہا جاتا کہ ہمارے دوست کا جنازہ پڑھو گے تو ہم خوش ہو جائیں گے، اور پھر موقع بھی نہیں دیا، کفن پہناؤ گے تو ہم خوش، موقع بھی نہیں دیا۔ مقام بتانا چاہتے ہیں نا، روئے گڑگڑائے، رات ہوئی، آنکھ لگی، خواب میں دیکھا جنت کے باغوں میں ٹہل رہی، پوچھا آپ اس مقام پہ کیسے پہنچی؟ کہا ذوالنون جب تم نے نماز کے لیے کھڑا کیا تھا نا تو ایک ہی سجدہ سچے دل سے کیا تھا، ایک ہی سجدہ سچے دل سے کیا تھا، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے اپنی ولیہ بنایا۔ آؤ عہد کرتے ہو، کون آج اللہ کو گواہ بنا کے عہد کرتا ہے؟ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھوائیں، گھروں میں ماحول بنائیں، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، بولو نمازی اور نماز کا ماحول بناؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے۔ مولا ہم سب کو نمازی بنا، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو نمازی بنا، اللہ تیرے اور تیرے محبوب کی وفاداری عطا فرما۔ مولانا نے تو 2 گھنٹے کہا تھا، لیکن میں نے 2021 میں بیان شروع کیا، دیکھ لو 2022 میں ختم۔